کل ایک صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا, فلاں کو بھی, سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کہ کچھ کر دیا ہے, ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. یعنی آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے, یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ مشین خراب ہو گئی نا, میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے, اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے, مفتی صاحب تو کہہ رہے کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے, تو مجھے ڈر اب پہلے زمانے میں نہیں تھا, لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے, یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہو تو اللہ ہی معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت, اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے, کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی, نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا, مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں, پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی, ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا, اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی. ایک دفعہ کا ذکر ہے میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پلایا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی, حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں, لیکن میں نے کہا ابا ہے تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا, تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا, میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی اتنے اچھے طریقے سے. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا حسن سلوک once upon a time. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنا. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا, ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا, شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے, اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا, میں تو اتنا اچھا, میں تو اتنا نیک, میں تو یوں بھی, اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیویوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک نہیں, باپ سے اچھا سلوک نہیں, ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں. اللہ ہی منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوئے. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا, بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی, بیچاروں چھوٹا بچہ تھا اس کا, وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو, داڑھی بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں, کچھ اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی, اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو, بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے. فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے. آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے. یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے.
اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا، یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے۔ آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا اور وہ تو 2 نمبر آدمی اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا، اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا، وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے۔ اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو، رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا، وہی اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئے۔ اب یا تو اللہ سے لڑ لو بھائی، اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے، وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے، وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے، تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے؟ جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا؟ تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا، پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار، بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی گڑ گڑا بھی لیا۔ 27 کی رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا، میں رو رو کے دعا مانگی، امام صاحب سے بھی دعا کا کہا، امام حرم سے بھی کہہ دیا، جیبیں دکھا تو پھر تو موبائل پڑا ہوا ہے، کہہ رہے پیسہ، پھر بھی نہیں آیا، مجھے بالکل بھی پسند تو کہتے پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ ایکسکیوز می سر، میں ان سے کیا کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو، اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ پہلی بات، جس کے پاس بہت دولت ہے نا، خوشحالی ہے، اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اس پہ رشک آ رہا ہے ہائے، کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس ہے تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا، دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آئے جاتے آنے۔ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار ہمارا افغانستان کا ویزا نہیں لگ رہا، اس کا ٹھک کر کے امریکہ کا ویزا لگ گیا پہلے انٹرویو میں، ہمارا بنگلہ دیش کا نہیں لگ رہا، اور یہ ٹھک کر کے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ ایمبیسی جاتے ہیں جاب کے، وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، فیل، دوسرے کی نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہ کوئی، ایسے ہی وہ گیا اور ٹھک کر کے۔ ایسے میں نے دیکھے ہیں بھائی، امریکہ کا ایمبیسی گئے، ٹھک کر کے ویزا لگا ہوئی۔ جو اس کو جہاز میں بٹھانے جا رہے ہیں نا، ایسا رو رہا تھا کہ یار کتنا خوش قسمت انسان، صحیح ہے نا؟ ایک صاحب اپنے دوست کو جہاز میں بٹھا کر ہے، اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا، اس کی 3 دن تک نیند نہیں آئی ہے اس کو، اس غم میں کہ یار اتنے خوش قسمت انسان اور میں کتنا بدقسمت۔ اپنے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں قبرستان نہیں ہے، جو امریکہ جاتا ہے وہ امریکہ ہی رہے گا، وہ قبر میں۔ تم اگر انجام دیکھ لو نا، تم کو یہاں کشادہ قبر تمہیں سستے میں مل جائے گی، وہاں قبر بہت مہنگی ہے میرے بھائی، بہت، یہاں جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے، وہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ پھر دارالاسلام میں موت کا اپنا مزہ ہے بھائی، ٹھیک ہے آپ جائیں کمائیں، لیکن مرنا یہی پسند کرو۔ اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ دفن کہاں ہو رہے ہیں۔ لوگ کیوں مدینہ میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ امام مالک نبی کے شہر سے جنازہ اٹھے تو نبی کے شہر سے کہ وہ اسلامی ملک سے ہی اڑ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں مر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ تم جہاں بھی مر جاؤ وہیں دفن ہو جاؤ، لیکن ایک فضیلت کی بات بتا رہا ہوں، کوشش کیا کریں اپنے کنٹری میں ہی مرا کریں۔ ابھی تو فی الحال ہم زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم اسلامی کنٹری میں ہی مریں، لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ اپنے کنٹری میں مر لیں۔ تو اب مجھے پہلی بات تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے، بہت خوشیاں ہیں، چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی، آپ کی والی سے اس کی ہو گئی، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر یہ اس کے پیسے آنے سے، پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان، ہم سب کو ویسا بننا چاہیے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے، کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی تانے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن، نہ ان کے پاس باغات ہیں، نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے، نہ ان کے پاس محلات ہیں، کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں۔ بے روزگاری کیا 10 سال بکریاں چرائی ہیں، آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے۔ 10 سال موسیٰ کلیم اللہ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا، اللہ کو انتہائی محبوب، مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑ دے کے نکلتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے، شام کو واپس، اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں، سسرال میں رہ رہے ہیں۔ ایک روم دیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ بھئی یہ بکریاں چرانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے،
کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی, تو ملازم رکھا, بطور ملازمت کے رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ بکریاں چرانا آسان نہیں ہے, ہم سے پوچھو. 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہے, جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. کھلاؤ پلاؤ, جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر, ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہے یار. یہ جو مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو, تو صحابیات نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے. آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو. تو یہ غیرت اور حمیت کے احکام ہیں. یہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں تفصیل لکھی ہے کہ اصل حکم یہی ہے کہ ضرورت کے وقت عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے. البتہ کوئی مرد اگر پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی مرد کو دیکھے تو عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے. اور ویسے بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو دیکھنا وہ تو بلا ضرورت تھا, تو جہاں ضرورت ہوگی, کوئی پروگرام سننا ہے, کوئی لیکچر سننا ہے, تو وہاں جائز ہے. البتہ اپنے دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ذرا سی بھی فیلنگ ہو, کوئی دل میں طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے جو ایک مرد اور عورت کے تعلق میں ہوتا ہے, تو پھر ایسی عورت کے لیے بہرحال جائز نہیں ہے. محمد ارقم کہتے ہیں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے, اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, بار بار کپڑے میلے ہو جائیں تو اس کا طریقہ یہی ہے بار بار دھویا جائے. کبھی کبھار میلے ہو تو کبھی کبھار دھویا جائے. تو توبہ گناہ اگر بار بار بھی ہو تو بار بار توبہ ہی کرنی ہے. اور پھر توبہ کی کامل توبہ کیا ہوتی ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم اور بچنے کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں. تو ہر گناہ کے اسباب الگ ہوتے ہیں. کسی کو ہینڈ پریکٹس کی عادت ہے, وہ کیسے اس برائی سے بچے گا, اس کا علاج الگ ہے. کسی کو زنا کی عادت ہے, اس کا علاج الگ ہے. کسی کو چوری کی عادت ہے, اس کا علاج الگ ہے. کسی کو نماز چھوڑنے کی عادت ہے, اس کا علاج الگ ہے. تو اس لیے اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اور فحش اور بے حیائی کے اگر گناہ ہے, ان کی عادت پڑ گئی ہے, تو طویل عرصے تک اس کو چھوڑنے کے لیے تبلیغی جماعت میں جایا جائے, 4 مہینے لگا لیے جائیں تبلیغ میں, کسی بزرگ کی خانقاہ میں رہا جائے, کوئی واقعی اللہ والے ہوں ان کی خانقاہ میں 10 دن 20 دن اہل اللہ کی صحبت میں, نیک لوگوں کی صحبت میں گزارے جائیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, یہ لوگ سائیکالوجسٹ اس کا زیادہ اچھا علاج کر لیتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. کسی کو فحش فلموں کی عادت پڑ جائے تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں اسباب اختیار کیے جائیں. اور ایک آسان سا سبب یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگائیں, کوئی سزا دیں اپنے آپ کو, روزوں کی یا نوافل کی یا پیسوں کی. اس سے بھی آہستہ آہستہ گناہ چھوڑتا ہے. اور توبہ لازمی کریں, توبہ نہ چھوڑیں کسی صورت میں. 6 دن کی قضا نمازیں باقی ہیں, اس کو پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ 6 دن کی قضا نمازیں تو زیادہ ہوتی ہیں, تو آپ صاحب ترتیب نہیں ہیں. تو پھر جو نماز جس ٹائم پہ بھی پڑھ لیں, آپ نے وہ 6 دن کی قضا نمازوں کی ترتیب بنانی ہے کہ فجر کی کتنی ہے. ظاہر ہے 6 نمازیں فجر کی, 6 نمازیں ظہر کی, 6 نمازیں عصر کی, اور پڑھتے جائیں. جو نماز پڑھیں اس کو کاٹتے چلے جائیں, اپنی ڈائری سے یا اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, حساب کر کے پڑھیں تاکہ یاد رہے, ورنہ کنفیوژن بہت ہوتی ہے. تو پڑھ کے اس کو اور توبہ استغفار کریں کہ 6 دن کی نمازیں قضا کیوں کی ہیں. میرے شوہر کو جاب میں فری ویزے ملتے ہیں تو وہ ان کو بیچ دیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ یہ جو ان کو ویزے دیتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ویزا ایک حق ہے اصل میں, اور حقوق کی بے نہیں ہوتی اس طریقے سے کہ آپ کو ایک رائٹ دیا ہے کسی کمپنی نے کہ آپ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں, تو آپ کو ایک رائٹ دے دیا, حق دے دیا کہ بھئی آپ جا سکتے ہیں. تو اب آپ کمپنی سے پوچھیں کیا مجھے اس کی اجازت ہے آپ کی طرف سے کہ میں خود نہ جاؤں, کسی سے پیسے لے لوں. تو اور آپ کے اس جو آپ مجھے فیسلٹی دے رہے ہیں, یعنی آپ جو کمپنی نکالتی ہے نا اتنے افراد کے لیے ویزا ہے, تو کیا میں اس پر دوسرے کو ٹریول کروا سکتا ہوں اس سے پیسے لے کے؟ تو یہ کمپنی سے آپ پوچھیں جس نے آپ کو ویزے دیے ہیں. میرے شوہر کو, ہاں یہ ہو گیا. اگر شوہر کی لڑکیوں سے دوستیاں ہوں اور غلط کام بھی کرتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج ختم ہو گیا جس سے لڑکیاں کی گیگی بھرمار ہے. اب وہ لڑکیاں شادی شدہ مردوں کو بھی خراب کرتی ہیں کیونکہ آدمی تو ان کو بھی چاہیے, تو مرد پھر زنا میں پڑتے ہیں. پھر یہ جو میرڈ گھر ہیں یہ اور تباہ و برباد ہوتے ہیں جو شادی شدہ گھر ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ 2-3 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جائے. جب لڑکیاں ہی ختم ہو جائیں گی تو مرد منہ کس کے ساتھ کالا کرے گا وہ تو, اور مرد کی ذمہ داریاں بڑھیں گی, اور پھر لڑکیاں اپنے سے اعلیٰ اور برتر کی طرف جائیں گی نکاح کرنے کے لیے, کمتر میں نکاح نہیں کریں گی. بہت سارے فائدے ہیں اس کے سوسائٹی میں, لیکن ظاہر ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا, پھر یہی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ایسی خواتین جن کے میاں کی دوستیاں ہیں باہر, ہم ان سے کہتے ہیں بھائی سمجھائیں میاں کو, اپنے مرد رشتہ داروں کو ڈالیں تاکہ وہ آپ کے شوہر کو سمجھائیں, کچھ سختی نرمی جس طرح سے ممکن ہو. اور اگر پھر بھی کسی طور پہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے یا ڈیورس لے کے علیحدگی میں فائدہ زیادہ ہے.
کیونکہ بعض دفعہ ایسے آدمی سے آپ نے علیحدگی لے لی تو پتہ چلا اس یہاں سے کچھ حقوق مل رہے تھے اس سے بھی گئے, بچے بھی رول جاتے ہیں, اور اگلا جو ملا وہ آپ سمجھ رہی ہوں گی بہت نیک ہوگا, وہ پتہ چلا اس کے اور زیادہ چکر چل رہے ہیں. تو اس لیے بیچاری عورت ایسے موقع پہ مجبور ہوتی ہے, تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے افراد کو بیچ میں ڈال کے ان سے مشورہ لیں کہ یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. رہنا ہے, رہنے میں نقصان کم ہے یا علیحدگی میں نقصان کم ہے. اگر علیحدگی میں نقصان کم ہے اس سے ڈیورس لیں کسی بھی طریقے سے, اور پھر علیحدگی عدت کے بعد کہیں اور نکاح کریں. اور اگر علیحدگی میں نقصان زیادہ ہے, دوبارہ کوئی اچھا آدمی ملنے کا چانس نہیں ہے, یا بچوں کے رلنے کا اندیشہ ہے, باپ جتنا بھی خراب ہو بہرحال بچوں کے لیے وہ اچھا ہی ہوتا ہے, تو بچوں کے تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے علیحدگی کی صورت میں, تو پھر گزارا کریں, اور آپ کے بیسک حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے تو بس گزارا کریں, اس کی لائف کو حوالے کر دیں, اس کے بڈھا ہو جائے گا خود ہی چھوڑ دے گا, اور دعا کرتی رہیں اس کے لیے اللہ اس انسان کو انسان کا بچہ بنائے. بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے خواتین کے لیے جب مرد بد کردار ہوتا ہے, بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. پتھر کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں انگوٹھی پتھر کی پہن سکتے ہیں, اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اس میں پتھر لگا لے, بشرطے کہ پتھر میں کوئی عقیدہ نہ ہو کہ فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا, فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا, کیونکہ اگر ایسا عقیدہ ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اگر زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرتا ہے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائے تو ان کو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں. 2 سوال اکٹھے. دیکھیں زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ لڑکی کو برابر دینا پڑے گا, جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا, کیونکہ زندگی میں جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ گفٹ ہوتا ہے, وہ تحفہ ہوتا ہے, اور تحفے میں ماں باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اولاد میں برابری کرے. ایسا نہیں ہو سکتا عید پہ بچے کے 2 کپڑے بنائے اور لڑکی کے لیے 1 کپڑا بنا دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. سب کے برابری کرنی پڑے گی, لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے آپ. ہاں مر گئے تو پھر وراثت میں اللہ نے ایک قانون جو بنایا ہے وہ ہے, تو زندگی میں برابر دیں. اور اگر کمی بیشی کرنی ہو تو بیٹا یا بیٹی کی بیس پہ نہ کریں, بلکہ کوئی خدمت زیادہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, کوئی غریب زیادہ ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے. لڑکا اور لڑکی کی بیس پہ آپ فرق نہیں کر سکتے. اگر لڑکی زیادہ مستحق ہے تو اس کو زیادہ دیں, پھر لڑکا مالدار ہے تو اس کو کم دے دیں. تو زندگی میں یہی اصول ہے. ہاں مرنے کے بعد تو پھر اللہ نے حصے متعین کر دیے. البتہ کوئی لڑکی اگر راضی ہو اس پہ کہ ٹھیک ہے آپ مجھے آدھا دے دیں, بھائی کو دگنا دے دیں, دل کی 100% خوشی سے راضی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شریعت کا حکم یہی ہے برابری کرنی پڑے گی. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے سے کوئی گزرے تو ہم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ جی روک لینا چاہیے اس کو. جو شخص رشتے توڑواتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ رشتے توڑوانے کو اللہ نے منافقین کا عمل قرار دیا قرآن مجید میں, وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اللہ نے کہا منافقین کو اگر حکومت مل جائے نا یہ رشتے توڑ دیں گے, رشتہ داریوں کا نظام خراب کریں گے. یہ تو قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی قطع رحمی رشتہ داری توڑنے کو کہتے ہیں. اسلام میں بلڈ ریلیشن خونی رشتوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے, لیکن اب مغربی دنیا کی یلغار ہے, ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے, انڈیویجولزم کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی اب لبرل سیکولر طبقہ اسی نظام کو پروموٹ کر رہا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, آپ اسی دن پروگرام بھی کرتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں مر گئی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لاشیں نکل رہی ہیں 9 مہینے بعد گھروں سے. تو یہی ہے کہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں سب لوگ. تو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک صحابی نے فرمایا کہ بھائی جو ہے, آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کی جب آپ نے وہی سنائی تو ایک نے کہا میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے, تو آپ نے اور کہا کہ میں اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں کر رہا, تو آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے, وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. کیا نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ سنت یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے, کوئی اور پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی, لیکن بہتر یہی ہے. اگر کسی نے منت مانی کہ میں نے یہ کام کیا تو 50 نفل پڑھوں گا, پھر اس نے وہ کام کر لیا اور 50 نفل بھی پڑھ لی, پھر ایک ہفتے بعد اس نے وہی کام دوبارہ کیا تو وہ دوبارہ 50 نفل پڑھنے پڑیں گے؟ نہیں جی, ایک دفعہ منت پوری ہو گئی, دوبارہ نہیں پڑھنے پڑیں گے. البتہ اگر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا, جب بھی میں نے یہ کام کیا تو ہمیشہ میں 50 نفل پڑھوں گا, تو پھر ہمیشہ پڑھنے پڑیں گے, اور قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے. اگر عورت اپنے شوہر پر خواہ مخواہ شک کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بعض خواتین کو بہت زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے, بعض تو صحیح سچی مچی کا شک کر رہی ہوتی ہیں, بعض کو یہ بیماری بھی ہوتی ہے. تو ایسی خواتین اپنے شک اور وہم کا علاج کریں اور یہ سوچا کریں کہ میرے شک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. مرد جب گھر سے باہر ہوتا ہے اس کے پاس اتنے برائی کے راستے ہیں, آپ اپنی زندگی کیوں کھپا کے ضائع کر رہی ہے اس کے پیچھے؟ وہ تو بہت کچھ باہر نکل کے کر سکتا ہے. آج کل پولیس نگرانی نہیں کر سکتی, بیوی کہاں سے نگرانی کرے گی؟ تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ, آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں, اور بلا وجہ اس کے فون میں گھس گھس کے
دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس سے کوئی حاصل ہونے والا ہے نہیں. آپ کا اپنا گھر خراب ہوگا. اور آپ کے ساتھ وہ اچھا چل رہا ہے، آپ کے حقوق پراپر وے میں ادا کر رہا ہے، تو باہر کی دنیا میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ممکن ہے میری اس بات کو سن کے بہت سی خواتین کو تکلیف ہو، لیکن بھائی آدمی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور بہت گھمانا پھرانا جانتے ہیں. وہ مرد نے آپ سے اپنے چکروں کو چھپانا ہوگا نا، اس کے پاس 20 راستے ہیں. وہ غفار ستار کے نام سے لڑکیوں کے نام سیو کرے گا، آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آپ کہہ سکتی ہو میسج دیکھ کے پکڑا جائے گا، وہ غفار کو بتا دے، غفارہ ہوگی اس کو بتا دے گا کہ تو مرد بن کے میسج بھیجا کر مجھے. تو پیچھے بھی تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا جو تباہ کر رہی ہوتی ہیں گھر. یعنی خواتین کہتی ہیں مرد دیکھو کتنے خراب ہوتے ہیں. تو خراب کیا وہ جو جس سے اس نے ریلیشن قائم کیا وہ عورت خراب نہیں ہے؟ اس کو پتا ہے یہ میرڈ آدمی ہے اور پھر بھی گھسے چلی جا رہی ہے اس کی زندگی میں. تو اس لیے خواتین کو چاہیے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کے حقوق تو خام میں شک کر کے اپنا گھر برباد کرنا، یہ کام مت کیا کریں. ہاں کوئی ویلڈ ریزن ہو، 100% پکڑا جائے، 100% آپ کو پتا ہو کہ ہم ایسے بھی مرد ہیں کہ وہ عورت کو یقین ہوتا ہے 2 نمبر آدمی ہے، تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ اس کے ساتھ رہنے میں یا اس کے ساتھ علیحدگی میں. تو جو آپ کا فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے. پھر اگر عورت اپنے شوہر پر، یہ ہو چکا بھائی، میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے گانا گاؤں اور میں گانا گاتی ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیا میں ان کے لیے گا سکتی ہوں؟ جی گا سکتی ہیں. مفتی صاحب میرے دوست نے مجھے کہا کہ شوہر کے لیے آئی بروز بنانا جائز ہے. میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا شوہر کو خوش کرنا ضروری ہے. حرام طریقے سے شوہر کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے. آئی بروز بنانا حرام ہے، ناجائز ہے. جائز فیشن شوہر کو خوش کرنے کے لیے کر سکتی ہیں، آئی بروز نہیں بنا سکتی. البتہ کسی خاتون کی آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں، یعنی نارمل اس سے بالکل ہٹ کر ہوں. جیسے انسانی جسم میں کوئی عیب ہوتا ہے کہ یعنی نارمل لوگ اس طرح نہیں ہوا کرتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المتفلجات، وہ خواتین جو دانتوں کے درمیان گیپ کرتی ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ جو اللہ کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن علماء کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں، بہت بھدے ہیں، جو نارمل دانت اس طرح نہیں ہوتے لوگوں کے، تو پھر وہ ڈینٹسٹ کے ذریعے ان کو پیچھے لے جا سکتے ہیں. بعض لوگوں کے دانت ہونٹوں سے باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں، بولنے میں تکلیف، کھانے پینے میں تکلیف، اور بہت ہی بدصورت شکل لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اسی طرح آئی بروز اگر کسی کی نارمل اس سے ہٹ کے بہت ہی زیادہ بھدی ہیں تو اس کو اتنا سیٹ کرنا کہ نارمل اس پہ آ جائیں، ایسی عورت کے لیے جائز ہوگا. اور وہ 100 میں کوئی ایک آدھی ہوتی ہیں. تو عام طور پہ جو ہماری سوسائٹی میں رواج چل پڑا ہے آئی بروز بنانے کا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور انسان کی طبیعت میں اگر سلامتی ہو نا، فطرت پہ ہو، تو اس کو یہ عمل دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے. وہ خواتین سمجھتی ہیں ہم بہت خوبصورت ہیں، وہ خوبصورت نہیں، وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے انہوں نے یہ کاٹا ہے، تراش خراش کی، اور بری لگ رہی ہوتی ہے وہ. لیکن فطرت ہی کسی کی تبدیل ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جیسے مرد اگر میک اپ کر کے عورت بن جائے، کلین شیو ہو اور پھر لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورت بن جائے، تو جو گے ٹائپ کے مرد ہوتے ہیں ان کو تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ. لیکن جو واقعی مرد ہوگا اس کو وہ بہت برا لگے گا، اس کو وہ نہ عورت لگے گی نہ مرد لگے گا. اسی طرح عورت کو بھی وہ مرد کبھی پسند نہیں ہوگا. تو فطرت جب تبدیل ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے، تو پھر تو آپ کا ذوق اور آپ کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. لیکن جو نیچر پہ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بناوٹ اچھی نہیں لگتی. بالکل مائیکل جیکسن کو دیکھ لینا، اچھا تھوڑی لگتا تھا. بہت سے لوگوں کو مائیکل جیکسن بہت اچھا لگتا تھا، لیکن جو سلیم الطبع وہ کہتے ہیں یار یہ کیا عجیب بنا لیا اس نے اپنا منہ پلاسٹک سرجری کر کر کے. تو یہی ہے آج کل، اللہ ہدایت دے. تو اس لیے شوہر کے لیے بھی آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے. اگر بہت زیادہ آئی بروز بھدی ہیں تو پھر نارمل کنڈیشن میں لانا اس کو جائز ہوگا. میرے دوست کے ابو نے اس کو ایک دکان کھول کر دی ہے، وہ جو بھی چیز سیل کرتا ہے اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ بھی اپنا رکھ لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی کیوں رکھ لیتا ہے؟ بتا کے رکھے پھر جائز ہے، ادروائز جائز نہیں ہے. اب نارمل بچے کا وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. پاگل ہو، معذور ہو، ہاتھ پاؤں نہ ہو، اس کے نابینا ہو، بالکل اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا صحت مند کا حصہ ہوتا ہے، پورا حصہ ہوگا. البتہ اس کا حصہ اس پہ خرچ کیسے ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی پوچھیں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. میرے باپ کی 150 گز کی زمین تھی، اس میں 75 گز پر میرے 4 بھائی رہتے ہیں، کیا میرا زمین پر کوئی حصہ نہیں ہے؟ والدین کا انتقال ہو چکا ہے. جناب کیوں نہیں حصہ ہے آپ کا؟ آپ کے والد کی 150 گز کی زمین تھی تو آپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں. جتنا وہ وارثوں کی تفصیل بتائیں گے تو میں بتاؤں گا. تو 4 بھائیوں کا قبضہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو بتائیں بھائی آپ کا جو شرعی حصہ ہے وہ آپ کو دیں، ورنہ بہت بڑے مجرم ہوں گے، بہت بڑے گناہگار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے 1 بالش بھی زمین کسی کے قبضہ کی نا تو 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا قیامت کے دن. اگر کسی کے پاس نصاب سے زائد مال ہو لیکن اس کا کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں، نصاب سے زائد اگر مال ہے
اور وہ نصاب والا مال یعنی سونا چاندی مال تجارت اور نقدی، یہ 4 چیزیں 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے سورس آف انکم نہ بھی ہو۔ اگر کسی کے منہ سے اللہ کے بارے میں یا نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکل جائیں تو وہ کیا کرے، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ فوراً توبہ کرے۔ مسلمان کبھی بھی جان بوجھ کے اللہ اور نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکالنا تو دور کی بات، نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر غلطی سے نکل گئے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے۔ اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹی زندہ ہے تو والد کی وراثت پوتوں کو ملے گی یا نہیں؟ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی زندہ ہے، والد کی وراثت اگر کوئی بیٹا زندہ ہے تو پھر تو نہیں ملے گی، اور اگر والد کا کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں ہے اور تو پھر جو ہے پوتا بیٹے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، پھر بیٹی کو بھی حصہ ملے گا اور پوتے کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر سگا بیٹا والد کا موجود ہے تو جس بیٹے کا والد کی زندگی میں انتقال ہو جائے نا، اس بیٹے کے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ چچا زاد بہن کی بیٹی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے جی۔ مفتی صاحب میں نماز میں درود شریف پر آتی ہوں تو پھر درود بار بار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے لیکن وہم کا علاج کرائیں۔ البتہ تحیات اگر بار بار ریپیٹ کی تو نماز نہیں ہوگی، غلطی سے ریپیٹ کر لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، جان کر ریپیٹ کی تو نماز واجب الادا ہوگی۔ مفتی صاحب سجدہ سہو کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سجدہ سہو کے طریقے حدیث میں متعدد طریقے ہیں، وہ سب طریقے جائز ہیں، تو راجح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھیں، اتحیات کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، اس کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں طریقے آئے ہیں، وہ بھی جائز ہیں، ہمارے نزدیک یہ والا زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب مجھے خواب میں ہر وقت خون خرابہ، لڑائی جھگڑا اور قبریں نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے پکڑا ہوا ہے، اس کا حل بتا دیں۔ آپ کو یا تو پیٹ خراب ہے یا کوئی ٹینشن ہے۔ پیٹ خراب ہونے سے ایسے مسائل ہوتے ہیں زیادہ تر، یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے، تو ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کو ختم کریں، اور اگر پیٹ خراب ہے، زیادہ تر پیٹ ہی خراب ہوتا ہے، تو رات کو نا پیٹ ہلکا رکھ کے سویا کریں۔ آپ رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھا لیا کریں، اور کھانا بھی ہلکا پھلکا کھائیں۔ جب بالکل پیٹ ہلکا پھلکا ہو جائے تو سوئیں، اور چت نہ لیٹیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا جب بھی ڈرانے خواب آتے ہیں آدمی چت لیٹا ہوا ہوتا ہے، کروٹ کے بل سویا کریں، اور پیٹ میں گیس بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے بڑی اچھی ہمدرد کی کارمینہ آیا کرتی تھی، لیور جگر کے لیے بہت مفید ہوتی تھی، وہ 2 گولی گرم پانی کے ساتھ اگر آپ 1 آدھ مہینہ کھا لیں تو یہ بلغم ختم ہو جاتا تھا، اس سے لیور جگر بہت اچھا ہوتا تھا۔ لیکن اب جو کارمینہ آ رہی ہے وہ بیڑا ہی غرق کر دیا، پتہ نہیں کمپنی نے کیا شروع کر دیا کارمینہ کے نام پہ۔ تو پہلے کارمینہ بہت اچھی تھی، اب میں کارمینہ کا مشورہ نہیں دیتا لوگوں کو۔ تو مفتہ آیا کرتی تھی، بڑی زبردست ان کی ایک میڈیسن تھی ہمدرد کی جو قبض کشا تھی، تو اب وہ بھی 2 نمبر آنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت کوشش کی 1 نمبر ملے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہمدرد والوں کو چاہیے کوئی ایکشن لیں، یہ کیا ڈرامے بازی لگا دی آپ لوگوں نے۔ پان کھانا کیا مکروہ ہے؟ تمباکو مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اس کی لت پڑتی ہے، عادت پڑتی ہے، صحت کے لیے نقصان دہ، باقی حرام نہیں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو بار بار گالیاں دیتے ہوں تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو صبر ہی کرنا چاہیے، گالیاں سیکھنی بھی نہیں چاہیے، دینی بھی نہیں چاہیے، اور ماں باپ کے سامنے زبان بھی نہیں چلانی چاہیے۔ باقی ماں باپ کو چاہیے، وہ اس طرح کر کے اپنے بچوں کو خود ہی بگاڑ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے اخلاق خراب کر رہے ہوتے ہیں، بچے پھر بدتمیز بن جاتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ باقی اولاد کو تو یہی کہا جائے گا بھائی ماں باپ کے احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی کڑوی کسیلی اولاد کو برداشت ہی کرنی پڑتی ہے۔ کیا ناپاکی کی حالت میں درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جی، ایسے کوئی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہ رہے اور میکے میں پڑی رہے اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے اور شوہر بچوں کا خرچہ بھی دیتا ہو تو کیا شوہر سزا کے طور پہ خرچہ روک سکتا ہے؟ جی، اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی نہیں ہے تو شوہر پر پھر بیوی کا نفقہ لازم نہیں ہے۔ اسلام میں منگل کو بال یا ناخن کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی، منگل کا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، جب بال ناخن بڑھ جائیں تو کاٹ ڈالیں آپ۔ بہتر یہی ہے کہ جمعے کے دن صفائی ستھرائی مکمل کرنی چاہیے، افضل تو جمعے کا دن ہی ہے صفائی کے لیے، لیکن اگر بڑھ چکے ہیں تو پہلے کاٹ لیں۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو اور نماز ختم ہونے والی ہو اور مسبوق آئے تکبیر تحریمہ کہے اور امام سلام پھیر دے تو مقتدی کیا کرے؟ مقتدی کو چاہیے بیٹھے، اتحیات پڑھے اور اتحیات کے بعد کھڑا ہو کر نماز کو مکمل کرے، کیونکہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ نماز میں شامل ہو چکا تھا۔ بیوی کی چچا زاد بہن سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 بہنوں سے نکاح جائز نہیں۔ چچا زاد بہن چونکہ ایک مرد کے لیے نامحرم رشتہ ہے، اور عورت کا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر یہ مرد ہوتی تو اس کے لیے نامحرم، کیونکہ 2 ایسے رشتے جو محرم ہوتے ہیں نا، ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے نکاح میں۔ تو 2 بہنوں کو یا خالہ بھانجی کو یا پھوپھی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے آپ نکاح میں، البتہ ایک بہن اور اس کی چچا زاد بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ گھر میں کیا بلی پال سکتے ہیں؟ بھائی پال تو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں پال سکتے۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں،
बेचारे इतनी टेंशन में हैं, उनकी औलाद को भी मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हो। उनके बच्चों ने घरों में बिल्लियां पाली हुई हैं, बिल्लियां बच्चे दे रही हैं, फैलती जा रही हैं उनकी नस्ल। बाप इतना परेशान है, हर हफ्ते मेरे पास आया होता है कि मैं अपने बेटे को समझा समझा के थक गया, मुझे घिन आती है, खुदा का वास्ता इन बिल्लियों को घर से निकालो, लेकिन बच्चा मान के नहीं दे रहा, और वो बाप को सख्त अजियत में रखा हुआ उसने। तो बिल्ली पालना हलाल है, कोई फजीलत वाला अमल नहीं है, और बाप की नाफरमानी हराम और गुनाह कबीरा है। इस जुम्मे को भी आए वो, तो मैंने तो फिर उसको, अल्लाह ने हमें बताया दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, तो हम दुरूद शरीफ की कसरत के कायल हैं। हम नबी से पूछते हैं कि आप अल्लाह के सफीर हैं, या रसूल अल्लाह हम आप पे दुरूद कैसे पढ़े? हमारे नबी ने वो भी हमें बता दिया। फरमाया जब दूर हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ये वाले दुरूद पढ़ा करो, फरिश्ते मुझ तक पहुंचा देंगे। और जब मेरी कब्र पे आके पढ़ा करो तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं डायरेक्ट तुम्हारे दुरूद को सुन लेता हूँ। तो हमारे पास इस बारे में भी हिदायत क्या है? वाज़ेह हिदायत हैं। और दुरूद पढ़ने से अकीदे तौहीद मजबूत होता है। क्यों? दुरूद असल में दुआ है अल्लाह से, किसके लिए? पैगंबर के लिए। इसमें और अकीदा बनता है कि भाई पैगंबर भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, तभी तो हमें कहा जा रहा है पैगंबर के लिए दुआएं मांगो। हाँ, हमारी दुआ के मोहताज नहीं है, अल्लाह ने तो वैसे भी पैगंबर पे रहम करना है, लेकिन हम उंगली कटा के अपना नाम शहीदों में लिखवा लेते हैं। तो हमें अल्लाह ने अपने हबीब से मोहब्बत के इजहार का ये मौका दे दिया। हम जब पैगंबर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हर इबादत के लिए कोई खास वक्त होता है जिसमें उस इबादत की फजीलत बढ़ जाती है। रोजा आम दिनों में रखो 3 रोजों का सवाब, 10 नेकियों 10 रोजों का सवाब, रमजान में रखोगे तो सवाब बढ़ जाएगा। तो या रसूल अल्लाह हम आप पे जब दुरूद पढ़े तो कोई ऐसा दिन है, कोई ऐसा टाइम है जिसमें दुरूद पढ़ने से हमें सवाब ज्यादा मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जुमे के दिन दुरूद पढ़ने का सवाब, हदीस का मफहूम है, आम दिनों से ज्यादा है। इसलिए हमारे जितने भी अकाबिर हैं वो जुमे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत किया करते थे। या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो पैगंबर को फॉलो करेगा, पैगंबर की बात मानेगा, वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह की। तो आप हमें बताइए दुरूद शरीफ हमने बुलंद आवाज से पढ़ना है या आहिस्ता आवाज से? हमारे नबी ने हमें तलकीन की कैसे? आहिस्ता आवाज से। या रसूल अल्लाह दुरूद हमने इनफिरादी तौर पे पढ़ना है या जत्थे बना के पढ़ना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो आखिर में जन्नती फिरका होगा, वो होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा का अमल। सहाबा ने जत्थे बना के दुरूद की महफिलें नहीं लगाई हैं। जिस सहाबी को जहां मौका मिला उन्होंने कसरत से पैगंबर पर दुरूद पढ़ा। हमने अपने अकाबिर को देखा है, अपने उलमा को देखा है, आज भी बुजुर्गान दीन को देखा है, कोई मस्जिद को उसके कोने में बैठ के तस्बीह हाथ में लेके दुरूद शरीफ पढ़ रहा होगा, कोई मस्जिद के उस कोने में बैठ के। मेरे शेख और अपने उलमा मशाइख को मैंने देखा है जब मस्जिद नबी में जाते हैं 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 2.5-2, 3-3 घंटे, असर से मगरिब तक का पूरा टाइम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल के नबी के रोज़े के करीब सारा टाइम दुरूद शरीफ में गुजार देते हैं। ये वो तरीका है जो पैगंबर से मोहब्बत का इजहार का अल्लाह ने आपको बताया है। ऐ अल्लाह हम और किस तरह से आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया कि जो पैगंबर से मोहब्बत करना चाहता है उसे पैगंबर के अखलाक और आदात अपनी जिंदगी में लाने पड़ेंगे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठते थे तो इसका ख्याल किया करते थे किसी की आंख न खुले। जब रात के वक्त आप घर में तशरीफ लाते इतना आहिस्ता आवाज से सलाम करते कि जो जाग रहा है वो जवाब दे दे, जो सो रहा है उसकी आंख न खुले। लेकिन हम पैगंबर से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? मोबाइलों के सिग्नल क्या हो गए? बंद। ये मोहब्बत का इजहार का क्या है? इतने बड़े बड़े जुलूस, नाच गाने और जो म्यूजिक, मौसीकी और थरकना और फड़कना और रोड ब्लॉक कर देना, सिक्योरिटी के मसाइल का खड़ा हो जाना गवर्नमेंट के लिए, और किस कदर लोगों को तकलीफ और अजियत पहुंचना। तो ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बोलो नहीं है। या रसूल अल्लाह हम आपसे मोहब्बत के इजहार के लिए कौन सा हलवा पका सकते हैं? हम नबी से मोहब्बत, जब तक पैगंबर से मोहब्बत ना हो ईमान काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मोहब्बत का अंदाज वो होगा जो अल्लाह के रसूल ने बताया है। या रसूल अल्लाह हम आपकी याद में कौन सा हलवा पकाएं, कितनी बिरयानी की देगे आपकी याद में? नबी ने फरमाया जो मुझे याद रखना चाहता है वो रोजे रखे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस, बदतरीन बर्तन जो भर जाए वो इंसान का पेट है। या रसूल अल्लाह हम कितना खाएं आपकी याद में?
نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا, ناغے کرنے پڑیں گے, روزے رکھنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ پیٹ بھرنے سے منع کیا, موٹاپے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث, سب سے بہترین امت میری, پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی. وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا, جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھانے سے پتلا ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے, بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے, وہ صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے ہو, چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ. جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا, کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں, کھاتے بھی تو ہو, اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں ایک چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق, یار کی جدائی, اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا, دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے, بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے, پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ, مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. کھانے پر پابندی نہیں ہے, مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ, پھوڑتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہتا میں. دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے, مدذل لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کے لیبل, سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا. جیسے نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو, پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا, دیکھو آج میں فاقے سے ہوں, سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے, کتنی مزے کی. سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ. آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا, فاقے مذہب ہے, بھوکا رہنا مذہب ہے. وقت بہت ہو گیا ہے, کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے, لیکن کیا کریں. میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا, اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے. واللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی. اچھا, بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا, برا بلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے, غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا, نیچے وہ سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا. ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا, اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اسلام کو برا نہ سمجھے, یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں, چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے, لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا ہی رہے چاند پہ, جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے؟ ایک تو جان ہی رہے ہیں, اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ, عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا, مجھے اس سے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار, آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں, مانڈے بھی, اور ناچیں بھی, اور گائیں بھی, اور جو بھی کرنا ہے کرو. غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں, تاکہ وہ بدگمان نہ ہو. جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا, خون بہاتا ہوا, وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ بولو نا. اس میں اٹریکشن, نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں, اپنا ہی خون بہا رہے ہیں, اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہو. جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو آپ سب کچھ کرو, لیکن ہندوؤں کو سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں, جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے. مسلمان صبح اٹھتا ہے, سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے, سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھتا ہے, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق,
रगें तर हो गई, वस्तबतल अजरु इंशाअल्लाह, और जिस खुदा के लिए हमने भूख प्यास बर्दाश्त की है उस खुदा ने हमारे नामे अमाल में रोजे का अजर लिख दिया है। गैर मुस्लिम उस इस्लाम को देख के मुतासिर होगा जिसमें आप माँ बाप के कदमों में जन्नत तलाश कर रहे होगे। गैर मुस्लिम उस इस्लाम को देख के मुतासिर होगा जिसमें गर्लफ्रेंड का भंगी और चमारों वाले रिश्तों का कोई तस्वुर नहीं है, जिसमें औरत से वफाए बीवी बना के घर लेकर आओ, उसको उसकी औलाद के कफील बन जाओ। ये है वो प्यारा इस्लाम जो किसने दिया है, जो अल्लाह ने हमें दिया है, जिसको देखकर लाखों करोड़ों गैर मुस्लिम मुसलमान हुए हैं। और जो इस्लाम का रुख आज पेश किया जा रहा है, धरने और रोड ब्लॉक और ये सब, ये वाला इस्लाम कभी भी गैर मुस्लिम इसकी तरफ माइल नहीं होगा। तो जैसे उसने गौसे आजम की कोई गैर मुस्तनद करामत बयान कर दी ना, चांद पे पहुंचने वाली, इसका कोई सबूत नहीं है, तो नीचे किसी ने कमेंट्स कर दिए कोई गैर मुस्लिम भाई, उसने के अल्फाज थे, गैर मुस्लिम भाई को मैं ये बताता चलूं ये सच्ची मुच्ची वाला इस्लाम नहीं है। तो आप जो कुछ भी करें एक बोर्ड लगा दें, भाई ये हमारा अपना इस्लाम है, ये सच्ची मुच्ची वाला इस्लाम नहीं है। सच्ची मुच्ची वाले इस्लाम में कब्र एक बाले से ऊंची नहीं होती, सच्ची मुच्ची वाले इस्लाम में कब्रें पक्की नहीं होती, सच्ची मुच्ची वाले इस्लाम में हलवे मांडे नहीं होते। पूरी दुनिया के डॉक्टर इस पर मुत्तफिक हैं कि मीठा खाना इंसान की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। मैं कैंसर के स्पेशलिस्ट से मिला हूं, उनका कहना है कि सिगरेट इतनी नुकसानदेह नहीं है जितने हलवे नुकसानदेह है। नहीं है मेरा ख्याल, बात समझ, सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह क्या चीज है? हलवे, क्योंकि सिगरेट से वजन नहीं बढ़ता, मीठे से वजन बढ़ता है, और वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, कैंसर भी है, 20 बीमारियां हैं। सिगरेट से सिर्फ कैंसर है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, हवाई फायरिंग नहीं है, उस पर रिसर्च पेपर भी दिखा सकता हूँ आपको। तो इस्लाम उस चीज को कैसे प्रोमोट करेगा जिसमें 30 पे भी खाना है, 40वें पे भी खाना है, 11वीं पे भी खाना है, 13वीं पे भी खाना है, और जनाब रबीउल अव्वल पे भी खाना है, 10 मुहर्रम को हलीम की देग है, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई खाने का प्रोग्राम चल रहा होता है। इस्लाम में सिर्फ एक खाना है, 2 खाने खानदानी, एक बकरीद का खाना, उसमें भी मीठा नहीं है, उसमें क्या है? गोश्त। एक ईद उल फितर का खाना, उसमें मीठा है लेकिन बहुत थोड़ा, खजूर के चंद दाने। और एक वलीमे का खाना है जो शादी के बाद होता है, जो बाज लोगों को 4 दफा नसीब होता है, उसमें भी गोश्त है, मीठा नहीं है, उसमें भी औलिम बलाउ भी शाते। नबी ने फरमाया वलीमा करो अगरचे बकरे के जरिए क्यों ना हो, एक बकरी क्यों ना हो। इस्लाम ऐसी खुराकों को प्रोमोट ही नहीं करता जिसे खा के आप चौड़े हो जाएं। गोश्त खा के चौड़ा नहीं होता आदमी, मोटा नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट कम है उसमें, और आप मीठे को फोकस कर रहे हो। ये वाला के मेरे पास तो मिठाई के डब्बे ला के ना लोगों ने, जो आ रहा है मिठाई का डब्बा लेके आ रहा है गिफ्ट में। मैं पहले घर में देता था, बच्चे खाते थे, अब मैंने घर में देना भी छोड़ दिया। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को क्यों तबाह करूं अपने हाथों से यार, लड्डू खा खा के लड्डू जैसे बन जाएंगे वो। हमने अपने बच्चों को फोकस किया, अंडे खाओ, गोश्त खाओ, दूध पियो। मीठे को मैं प्रमोट नहीं करता घर में ज्यादा, समझते हो। और हमारे यहाँ मशहूर किया खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। वो पटांग बातें कर रहे हो यार तुम, खाने के बाद खाना खाना ही कहाँ सुन्नत है कि उसके बाद मीठा खाना भी सुन्नत हो। तो जो कुदरती तौर पर मोटे होते हैं वो तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, वो तो कुदरत की तरफ से। बात सहाबा के जिस्म भी भारी था, लेकिन खूब समझ लो खा के जो मोटा हो रहा है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद नहीं है। सही हदीस, आपने एक शख्स को देखा जिनका पेट निकला हुआ था, भारी जिस्म था, आपने फरमाया लौ कान हादा फी गैरी हादा लकान खैरन कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो खुराक तुमने खाई है ना, जो पैसा खर्च किया है, किसी और जगह पे खर्च करते तो अच्छा था। तो इसलिए मेरे भाई खुदा के लिए इस्लाम को बदनाम बोलो मत करो। रोजे रखो, रोजे रखो, तहज्जुद पढ़ो, कम खाओ, भागो दौड़ो। सहाबा कराम की जो एक्टिविटीज थी वो यही थी। सदका खैरात करो छुप छुप के, देगों को फोकस मत करो। देग से गरीब को फायदा नहीं होता, मुंह देग जैसा हो जाएगा वो गरीब भी, उसके पास तो इलाज के पैसे भी नहीं है। चुपके से ले जाके गरीब को सदका कर दिया करो, ऐसे दाएं हाथ से दो, बाएं को भी पता न चले। उसको बोलो भाई ये पैसे हैं, अब तेरी जो जरूरत है उससे पूरी कर। और अगर वो कहे मुझे खाना ही चाहिए तो देख के बजाय घर में राशन डलवा दो। क्या कर लो, चुपके से ले जाके राशन डलवा दो उसके घर में। दिखा के भी डलवा सकते हो ताकि लोगों को तरगीब हो, लेकिन राशन डलवाओ, पैसे दो, बकरों को फोकस मत करो, देगों को फोकस मत करो। अल्लाह देग बनने से पहले हमें इन बातों को समझने की, तो यानी इससे पहले कि हम खुद देग जैसे बन जाएं, अल्लाह हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता कि वो शख्स इस्लाम की मिठास चख लेगा, इस्लाम का जायका चख लेगा, जो इस बात पे राजी हो गया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। देखिए इस हदीस में ये नहीं फरमाया कि जो ईमान लाया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और नबी मेरे नबी हैं, ये नहीं, मर रजिया, जो इस पे राजी हो गया।
ایمان الگ چیز ہے، راضی ہونا الگ چیز۔ دوسرا وہ راضی ہونا کسے کہتے ہیں وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اللہ میرا یہ رب ہے، اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایمان کا ایک ذائقہ بھی ہے، اور یہ ذائقہ چکھنا یہ کنایا ہوتا ہے مزے سے، ایمان کی مٹھاس محسوس، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ ذائقہ مزیدار ہے، وہ کڑوا ذائقہ بولو بھائی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان تو بڑے مزے کی چیز ہے بھائی، اسلام بڑے مزے کی چیز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مزے کی چیز ہوتی تو سارے کیوں نہیں کر رہے ہوتے بھائی؟ بھائی اسلام اتنے مزے کی چیز ہوتی تو ساری دنیا پھر اسلام کو فالو کرتی نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ حدیث میں آ رہا ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، اسے مزہ آ جائے گا، اور جو یہ کام کر لے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان لذیذ چیز ہے، مزیدار چیز ہے، میٹھی چیز ہے، اسے چکھنے کا اپنا مزہ ہے۔ تو اگر اتنی مزیدار چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں دہلی اور سہیل نہاری پر تو بڑا رش ہوتا ہے، کیونکہ چٹپٹی نہاری ہے نا، لیمو نچوڑ کے لوگ کھا رہے ہیں۔ بریانی کے ہوٹلوں پہ رش ملے گا آپ کو، پائے کے ہوٹل پہ ایسا لگے گا فری بٹ رہا ہے، سینما گھروں کے باہر رش ملے گا، فجر کی نماز میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ تو مزہ تو فجر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ہے، تو اسلام میں فجر بھی ہے نا، اس میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ جو پکے نمازی وہ بھی 4-5 آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بھی آدھے وہ ہوں گے جن کو آفس جانا ہوگا، اس لیے اٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ خیر ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے فجر میں کافی لوگ ہوتے ہیں، 2 صفیں ہوتی ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں، لیکن جتنے محلے میں لوگ رہتے ہیں اتنی تو نہیں ہوتی نا، اس حساب سے تو بہت کم ہے، جتنے جمعے میں اتنے کیوں نہیں ہیں۔ تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، میں بار بار سوال کو اس لیے دماغوں میں اتارتا ہوں کہ جب سوال اچھی طرح سمجھ میں آئے تو پھر جواب کا بھی مزہ ہے، پھر سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر جواب میں مزہ نہیں آتا۔ اور اکثر و بیشتر سوال سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جواب سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں اگر مٹھاس ہے تو زیادہ لوگ داڑھی والے ہونے چاہیے، داڑھی کٹانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہونے چاہیے۔ کیا داڑھی جو لوگ کاٹتے ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں کٹانے کا جو مزہ ہے وہ رکھنے کا نہیں ہے۔ جب صبح ہم پھاوڑا چلاتے ہیں، وہ جو ریزر ہے نا ہمارے حضرت اس کو پھاوڑا کہتے ہیں، جب ہم صبح اپنے چہرے پہ پھاوڑا چلاتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں 2-4 کریموں سے مالش ہوتی ہے، ریگ مال کی گھسائی ہوتی ہے، ہٹو بچوں بھائی ایسے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں جب سوٹ میں، پھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور کسی مولوی کی تصویر دیکھتے ہیں، وہ لگ رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کا پرانا انسان، جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، اس کے زمانے کے سائنسدان مر چکے ہیں، ان سائنسدان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں۔ پچھلے درس میں جو صورت تھی، جو حدیث تھی، 7 آدمی جنت میں جائیں گے، اس سے 6 کا میں نے تذکرہ کیا تھا، رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں کوئی خبر نہ ہو، یعنی اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ 7واں شخص جو آخری ہے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے۔ دیکھو کیسے عجیب الفاظ ہیں، تنہائی میں یاد کرے اللہ کو، تنہائی میں رونا بہت مشکل کام ہے، مجمع میں رونا بہت آسان ہے۔ آرڈر پہ بھی باقاعدہ بعض لوگ روتے ہیں، آرڈر پہ روتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بعض مسجدوں میں اعلان میں نے خود دیکھا ہے، بینر لگا ہوتا ہے، آج ہمارے ہاں ختم قرآن ہے، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ اب دیکھو پبلک کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا لیبل لگایا جا رہا ہے، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، پہلے سے اعلان لگا، کیونکہ جب روئے گے ہو ہاں لوگوں کو اس میں بھی ایک مزہ آتا ہے، تھوڑا سا کچھ ہنس تو بہت لیے، تھوڑا سا کچھ رونا دھونا بھی ہو جائے۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ آج میں عشاء کے بعد باقاعدہ رو گا؟ رونا اپنے اختیار میں تھوڑی ہے۔ میں نے کہا اگر امام صاحب کو رونا نہیں آیا،
لوگ غصہ ہوں گے ہم تو آئے تھے کہ رو رو کے دعائیں ہوں گی اور یہ تو رونا آ ہی نہیں رہا. یہ ڈرامے بازیاں ہیں. شریعت میں ایسے تکلفات کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اس قسم کی چیزوں سے دور رہا کریں, اس قسم کے مولاناؤں سے بھی دور رہا کریں. انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے, کوئی تفریح تھوڑی ہے. دعا ہے, اگر دعا میں کسی کو رونا آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا لی, بس کوئی قابل ہو. ہاں یہ پبلک کے سامنے رونے کی بات کر رہا ہوں بھائی, کبھی آ بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی آتا ہے انسان. لیکن جو فضیلت ہے وہ کہاں رونے کی ہے؟ ذکر اللہ خالیہ, خلوت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے. تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرے گا تو رونا دو وجہ میں سے ایک وجہ سے آئے گا. کیوں اتنی فضیلت ہے میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں, یار اس کی آواز بہت کم ہے. صحیح اسپیکر کی آواز. تو دو وجہ میں سے ایک وجہ سے رونا آئے گا اس کو. انسان جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو یا تو محبت میں روئے گا یا خوف میں روئے گا. بس یہ ویسے ہی ٹھیک تھی بھائی, یہ اسپیکر کے علاوہ جتنی چیزیں وہ سب بجنا شروع ہو گئی. تو یا تو اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت میں روئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی کیوں روئے گا تنہائی میں؟ پبلک تو دیکھ نہیں رہی. اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت. یہ دونوں چیزیں, یہ جو رونے کی فضیلت ہے نا تنہائی میں, یہ اس لیے نہیں کہ فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے دعا میں, کہا شادی کرا دے اور کہا کہ بھائی میں نے اللہ کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا, اب میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کھڑا ہوں. نہیں ہوں گے. ویسے ٹھیک ہے رونا آ گیا وہ ٹھیک ہے, رو رو کے دعا مانگے, کچھ بھی مانگے, کہیں رشتہ کرنا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں, رو رو کے مانگے, جائز ہے. رو کے دعا کریں گے تو چانس زیادہ ہے. لیکن یہ جو حدیث میں رونے کی فضیلت ہے یہ اس قسم کی دعاؤں میں رونے کی نہیں. رونا ایسی دعا میں بھی رونا آ جائے تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن فضیلت کی کون سے رونے کی ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں. کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, دعا میں یا نماز میں یا ویسے ہی ذکر کر رہا ہے, تو اس میں جو رونا آئے گا وہ رونا دو میں سے ایک وجہ سے ہوگا, یا تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں. اور محبت اور خوف یہ دو چیزیں جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو پھر وہ دل جمعی سے کام کرتا ہے. اگر آپ کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس ہدف کو حاصل کرنے کی چاہت ہے یعنی محبت ہے, حقیقی معنوں میں آپ کے دل میں اس کی چاہت ہے, تو آپ بھرپور کوشش کرو گے. اور اگر کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو تو اگر آپ کے دل میں اس کا خوف ہے تو اس سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرو. دیکھو ہماری جو سارے دن کی ایکٹیویٹیز ہے نا وہ محبت اور خوف کے گرد گھوم رہی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں نا, یا تو کسی کی محبت میں کر رہے ہیں یا کسی کے خوف سے کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو انسان مردار بے جان کے گھر میں پڑا رہے. تبھی جو ذہنی معذور ہوتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں گھر میں, نہ انہیں کسی چیز سے محبت ہے نہ کسی چیز کا ان کو خوف ہے. صبح صبح ہم جو اٹھ کے آفس جاتے ہیں, محبت بھی ہے خوف بھی ہے. محبت کس سے؟ باس سے, پیسوں سے. روکڑا ملے گا, مہینے کے بعد کیا ملے گی؟ تنخواہ ملے گی. اور اصل میں پیسوں سے نہیں ہے بلکہ پیسوں سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان سے. پیٹ بھرنا چاہتے ہیں, روٹی کس سے آئے گی؟ پیسوں سے آئے گی. اور سواری اچھی چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی عزت بھی ہو اور سکون سے سفر بھی کر سکیں, وہ پیسوں سے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس لیے پیسہ جو ہے اس سے محبت ہے انسان کو. اور خوف بھی ہے کہ اگر نہیں گئے جاب سے نکال دیا جائے گا, دوبارہ روزگار تلاش کرنا مشکل, کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. تو یہ محبت ہے یا خوف ہے؟ خوف ہے نا. یہ خوف زدہ ہوتا ہے انسان, یار یہ نہ ہو جائے, بہت ناراض نہ ہو جائے. کیسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں. دکاندار دکان پہ بیٹھتے ہیں پیسوں کی لالچ میں اور بے روزگاری کے خوف سے. جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے تو یا تو لالچ میں یا خوف میں ہو رہا ہے. اگر ہم کسی ہدف پہ لالچ اور خوف نکال دیں
تو پھر اس کے حصول کی جو کوشش ہے اس میں جان نہیں رہتی، جان نہیں رہتی. سمجھ رہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ وہ فلاں جگہ گہری کھائی ہے، اس میں ایک غار ہے، اس غار میں جناب ایک سونے کا مٹکا دفن ہے، کسی نے آپ کو بتایا، تو آپ کو فوراً دماغ میں خیال آئے گا کہ وہ مٹکا حاصل کرنے کے لیے میں چلوں. آپ کوشش کرو گے، پلان بناؤ گے بھائی کیسے، اور کوشش کرو گے آپ کے علاوہ کسی اور کو پتا نہ چلے. جیسے ہمارے ایک دوست تھے وزیرستان سے ادھر آئے تھے، پٹھان تھے، تو وہ بیچارہ دیہاتی گنوار سیدھا سادہ، اس کے موبائل میں میسج آ گیا کہ بے نظیر انکم کے تحت آپ کے 25,000 روپے نکلے ہیں، آپ وصول کر لیں اور یہ نمبر پہ وہ کریں. اب وہ اپنا واقعہ کچھ سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کہہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چل جائے تو پھر لوگ اس سے ادھار مانگیں گے، یار 25 فری میں ملے تو 5 ہم کو دے دو. اب وہ بیچارہ گنوار دیہاتی آدمی، اس کو راستوں کا نہیں پتا، کراچی کا زیادہ تفصیل نہیں پتا، وہ چپکے سے جناب دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کسی کو، لوگوں سے ایڈریس بھی اس سے نہیں پوچھا جا رہا، اردو بھی صحیح نہیں آتی، پتہ نہیں کس طرح سے وہ موبائل جہاں سے نمبر تھا وہ کوئی زون کا نمبر تھا تو زون کی آفس پہنچا، کس طرح سے بیچارہ بھاگتا بھاگتا، لوگوں کے نہ بسوں کا پتا اس کو نہ زیادہ رکشے کا پتا، خیر پہنچ کے وہاں جا کے بول رہا ہے کہ 25,000 روپے دے دے. انہوں نے کہا بدلی گلی سے نکلو ہے. تو جب اس کو شرمندگی ہوئی نا کہ کچھ بھی نہیں، پھر آ کے بتا رہے ہیں، تو انسان کو اچانک جب بیچارہ نیک آدمی تھا وہ ساتھی میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. تو انسان کو جب ایک دم لالچ ہوتی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کسی کو پتا نہ چلے. اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، قرآن میں ایک باغ والوں کا واقعہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ باغ بہت پھل پھول رہا تھا، جب پھل دینے کا وقت آیا تو اس کا مالک اللہ کو نہیں مانتا تھا، آخرت کا منکر تھا، تو اپنے دوست سے گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہا ہے کہ کسی مسکین کو پتہ نہ چلے کہ آج فصل اترنے کا وقت ہے، یہ غریب لوگ کشکول لے کے آ جائیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسی باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے. جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ پورا باغ سفر چٹ ہو گیا، اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آیا تھا، باغ ختم ہو گیا. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی سونے کا مٹکا رکھا ہوا ہے کسی غار میں چھپا ہوا، اور اس میں سکے کیا ہیں؟ سونے کے. آپ کیسے کوشش کرو گے، جیسے جیسے اس مٹکے کے قریب پہنچ رہے ہو گے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی، ٹک 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 کی آواز آ رہی ہے، پسینہ نکلے گا اس کی پرواہ نہیں کرو گے، بولے تو کوئی بات نہیں، وزن گر رہا ہے، ہر کلو میٹر پہ آپ کا وزن پیدل چل چل کے گر رہا ہے، کوئی بات نہیں، کیلے کے پیچھے پیلوں کا بعد میں وزن بڑھ جائے، پراٹھے کھالوں کا وزن کا مسئلہ نہیں، کولیسٹرول کو چھوڑو یار. جب ایک دفعہ پیسہ آ گیا، اپنا جم ہوگا، اپنا جم، اپنے ڈاکٹر ہوں گے، پیسہ تو آنے دو. لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری توند نکلتی جا رہی ہے، تم صحت کے خیال، توند کو رکھو ایک طرف، کچھ نہیں ہوتا، مٹکا مٹکا مطلب سارا دن کیا ہوگا یار اس ہونے کو پتہ نہ چلے کسی کو. مشورہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ یار اس غار میں اس طرف کو میں جانا چاہتا ہوں، اصل میں ویسے ہی میں ایک سیاح ہوں، مجھے پکنک کا شوق ہے. تو کتنی محنت کرو گے، کتنی اس میں پھر جن چڑیل مجھ سے بھی نہیں ڈرو گے. ہاں کسی عامل کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ یہ بھی نام ہے ایسا مانگنے آتے ہیں، نہ جن سے ڈرو گے نہ بھوت سے ڈرو گے. راتوں کو قبرستان میں سونے کی عادت ڈالو گے، پہلے 3 دن تک یار اندھیرے میں اکیلے وقت گزارنے کی عادت ڈالو، کیونکہ جنگل ہے، اتنی دور جانا ہے. تو کیسی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی، اور جیسے جیسے ہدف قریب آ رہا ہوگا ایسے مشکل. اب آپ قریب پہنچے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، تو پتہ یہ چلا آپ کو کوئی خواب آیا یا کوئی فون آیا کہ بھائی ڈاؤٹ ہے کہ یہ سونے کا ہے یا ویسے ہی تانبے کے سکے، کو پتہ نہیں ہے، کنفرم ہو سکتا ہے ویسے ہی کوئی جعلی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، پٹکے میں کچھ بھی نہ ہو. اب آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی؟ سلو ہو جائے گی. اب آپ کہو گے یار تھوڑا سا صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کیا خیال؟ ساری صلاحیتیں پٹکے کے پیچھے برباد کر لو، کچھ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں آپ کو کال آئی کہ بھائی 25% امکان ہے کہ کوئی سونے کا مٹکا ہے، 75% امکان ہے کہ یہ خبر فیک بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے. اب آپ کی اسپیڈ اور کیا ہو جائے گی؟ یار لوگ لڑکھڑاتے ہوئے سوچ رہے ہوگا یار چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یار اگر نکل آئے. پھر اطلاع آئی میری 5% چانس ہے. اب وہ جوش رہے گا یار، اب آ گئے تو چلو یار
ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن نقصان بھی ہے اس میں. تو اب آپ کمپیئر کرو گے کہ بھائی میں یہاں جانے میں ہلاکت کا خطرہ تو نہیں ہے، صحت کوئی زیادہ خراب تو نہیں ہو جائے گی، 5% کے لیے میں اتنا رسک کیوں لوں؟ پھر اطلاع کی 1% چانس ممکن ہے آپ راستے سے واپس ہی ہو جاؤ، یار چھوڑو وہاں کوئی چڑیل گھومنا بیٹھے ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، کوئی دیکھ لے بندہ میں جاؤں اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، وہ جوش جذبہ نہیں رہے گا. پھر اطلاع کی 0.5% چانس ہے. جیسے جیسے چانس کم ہوگا اسی حساب سے آپ کی جو ہے نا جذبات کیا ہو جائیں گے. دیکھو ایک سونے کے مٹکے کے لیے انسان دن اور رات ایک کر سکتا ہے. اللہ ہمیں جو لالچ دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم داڑھی رکھو، عورت کو اللہ کہہ رہا ہے تم پردہ کرو، والدین کی اطاعت کرو، حرام سے بچو، حج فرض ہے تو ادا کر لو، نیو ایئر نہ مناؤ. نیو ایئر آج 31 دسمبر ہے نا 2017 کی، ابھی دیکھو دم دمادم شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر، ابھی سے ہی شروع ہو گیا. تو یہ سارے ڈرامے بازیاں نہیں کرو. اس پر دلائل کیا ہے میں ابھی اس میں نہیں جاتا کہ نیو ایئر بنانا کیوں غلط ہے. تو یہ سارے کام مت کرو. جائز تفریحات ہیں اللہ نے رکھی ہے، اس ٹھیک کرتے رہو، حلال بھی تو بہت ہے. تو پھر مزید اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے نفلی روزے بھی رکھو. والصائمون، اللہ نے قرآن میں اہل جنت کی علامات کیا بتائی ہیں؟ التائبون، توبہ کرتے ہیں اگر گناہ ہو جائے. العابدون، عبادت کرتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح بہت پڑھتے ہیں. آج کل تسبیح کے بجائے لوگوں کی زبان پہ گالیاں آ گئی. نوجوان نسل کو دیکھو، بات بات پہ فحش گالی، بات بات پہ فحش گالی. کوئی گالی کی بات بھی نہیں ہوتی تو بھی کیا کہاں سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے؟ اتنی گندی اتنی فحش گالیاں زبان پہ وہ جاری ہوتی اور اس کو کمال سمجھتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحامدون، حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ کی. سبحان، عرب میں ایک بڑی اچھی عادت ہے، تعجب کی بات ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، جھگڑا ہو تو شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ. تم لا الہ الا اللہ پکڑ پیسے نکل جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ. ہمارے یہاں تھوڑی سی گالی نکالیں گے نکل جا سکتے. تو الحامدون السائحون، روزے رکھتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ایام بیس کے روزے رکھنا سنت ہے. آج کھانے پینے کو تو سنت بنا لیا، کھانے کے بعد میٹھا بھی سنت، پھر یہ بھی سنت، پھر وہ بھی سنت، اور پھر وہ والا شریف اور پھر فلانے شریف کا سنت. یعنی کھاتا ہی رہتا ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے. کھانا کھانا کہاں سنت ہے بھائی؟ روزے رکھنا سنت ہے، کھانا کھانا تو ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا بھرا ہوا پیٹ اللہ کو برا لگتا ہے. ٹھوستے رہتے ہیں ٹھوستے رہتے ہیں ٹھوستے رہتے ہیں، جب یہاں تک پہنچ جائے تو اب کہتے ہیں کیونکہ میٹھا کھانا بھی سنت ہے. ہوتا ہے کھانے کے لیے کولڈ ڈرنک کے 2-4 گھونٹ لیے، اس سے تھوڑی سی تہ بیٹھ گئی، اب کیا کر رہے ہیں؟ میٹھا کھا رہے ہیں، پٹ پٹا کے پھر بن جاتے ہیں ایک دھماکے کے ساتھ. سنت پوری کی اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے. روزے رکھے بھی دیکھیں سردیوں میں کتنا اچھا روزہ. حدیث میں آتا ہے سردیوں کا روزہ ایسے ہے جیسے بغیر جنگ کے مال غنیمت. محنت نہیں ہے، روزے کا ثواب مکمل مل جائے گا. عادت ڈالیں، شروع میں مشکلات ہوں گی، 2-4 دن تک بڑی ٹینشن ہوگی، یار وہ مزہ نہیں آ رہا. 2-4 دن بعد عادت پڑے گی تو انشاءاللہ اسی میں مزہ آنا شروع ہوگا. ہلکے سردیوں کے روزے سے صحت بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے، تجربہ کریں. صبح سحری کھائیں، سوئیں نہیں، پھر اس کے بعد سونا ہو تو 9-10 بجے سو جائیں، اور فجر کے بعد کھا کے سوئیں گے تو وہ نقصان ہے، صحت خراب ہوتی ہے اس سے. اس کے بعد جناب دن بھر کام کریں، ایسا اسٹیمنا، چند دن پریشانی ہوگی لیکن ایسا زبردست اسٹیمنا ہو جائے گا بغیر کھائے کام کرنے کا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. پھر افطاری کے وقت کھجوریں کھائیں. کھجور بھی لوگ زیادہ نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا پبلک کو، سمجھ میں نہیں آتا. اتنی اچھی خوراک ہے، اس پوری اتنا سا ایک لے کے سنت پوری کی، پھر وہ آ جائیں گے اپنے اسی کھجور چیزوں پر. کھجور کھا کے پیٹ بھرے، بڑی زبردست چیز ہے. سموسے بھی کھا لیں، پکوڑے بھی کھا لیں، روزہ رکھ کے بدپریزی کی کوئی خاص نقصان نہیں دیتی. لیکن آپ کو چند دنوں میں اتنا اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی، آپ کے چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی، ہٹو بچوں والا حساب کتاب ہو جائے گا. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا ہم صبح شام پھوڑتے ہیں اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری. بولو بھائی، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ روزہ رکھ کے صبح سوئمنگ کر رہے ہیں، تھوڑا احتیاط سے کرتے ہیں تاکہ منہ میں پانی نہ جائے. میں نہیں کر رہا لیکن ایسے لوگ دیکھے ہیں.
صبح روزہ رکھ کے سوئمنگ کرتے ہیں, سارا دن کلاس لیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, دوپہر تھوڑی دیر آرام کیا, پھر شام تک چلتے ہیں. اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں گے تو جسم عادی بنے گا. اپنے آپ کو آرام کا, کھانے پینے اور پھوڑنے پھاڑنے کا عادی بنا دیا ہر وقت, تو یہی زندگی گزرے گی اور اس میں سکون نہیں ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ ایک دفعہ میں نے کرائی تھی, تو اس میں ٹائم مینجمنٹ والے بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ سچی کی مثال ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ بیان کا موضوع ہے بھائی نا, میں اس کو پکڑ کے رکھیں جو اصل بات لے کے چلا ہوں. تو وہ جو ہے نا, یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہے. تو جنت جو ہے نا, وہ سونے کا مٹکا کی وہ ویلیو نہیں جو جنت میں جو کچھ ملے گا. یہ پھر یہاں سے لے کے آگے چل رہا ہے میں نے اس بات, ورنہ وہ واقعات میں وہ اصل بات ہی رہ جاتی ہے. وہ ایک بشیر صاحب تھے, بشیر صاحب, یہ سچا واقعہ ہے. انہیں کہیں سے آفر آئی کہ کمپنی کے آپ کو مینیجر بنا ہے. تو بشیر صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو تانا دیا کہ تو اپنے منہ پہ تو قابو رکھ نہیں سکتا, کمپنی کا مینیجر بنے گا اور لوگوں کو قابو ملے گا. تو اس لیے کہ ان کا منہ کیا تھا, بہت بڑا تھا, کھا کے نا پورے گول ہو گئے تھے. منہ بھی ایسے گول ہو گیا تھا اور توند بھی, اور اتنا موٹا چشمہ لگ گیا تھا ان کے, اچھے خاصے ماشاءاللہ ہیلدی تھے. یہ بات خوب یاد رکھیں کہ ہر موٹا آدمی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے موٹا ہوا. میں بڑے بڑے علماء کو, اہل اللہ کو جانتا ہوں, اللہ والے ہیں جن کی خوراک بہت کم ہے مگر جسم بہت بھاری ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا, تابعین میں بھی تھا. امام محمد ابن حسن امام ابو حنیفہ کے شاگرد, کم خوراک تھی مگر بہت زیادہ وزنی تھے, بھاری جسم کے. میں نے اپنے بعض مشائخ کو بھی دیکھا ہے. ایک بڑے عالم ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں صرف ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں. اتنے موٹے ہیں وہ, بالکل گول, اور ہے مولوی کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. کہتے ہیں پھر بھی لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ مولوی کیا کرتا ہے, کھاتا ہے. حالانکہ ایک آدمی ہے, متقی آدمی ہے, ایک ٹائم کھاتا ہے, وہ بھی تھوڑا. تو اس لیے کسی کا جسم بھاری دیکھو تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں. یہ اللہ کی طرف سے دیکھو, کسی کو اللہ نے ایسا بنا دیا, کسی کو, لیکن اپنی کھا کے موٹا ہونا اس کو شریعت میں پسند. اپنی حماقتوں سے اگر کوئی موٹا ہوا ہے, اس پہ بڑی وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے بدترین, جس پہ لوگ موٹے ہوں گے کھانے کی وجہ سے, اور جھوٹے ہوں گے اور موٹے ہوں گے. اس لیے کھانے کی وجہ سے اگر ادھر بھی کھا لو ادھر بھی کھا لو, پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بس رشوت لے لی, یہاں سے ادھر وصول لیا, وہ والا موٹا ہے, یہ والا صحیح نہیں ہوتا. باقی تو اللہ نے ہر ایک کا اسٹرکچر بنایا, باڈی بنائی. ایک صاحب آئے, وہ ایک جم کے انسٹرکٹر تھے. تو ایک صاحب آئے, ایک نوجوان آیا میرے سامنے, کہنے لگا کہ میں اپنی باڈی بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ نہیں بن سکتی. وہ بیچارے ان کی باڈی کا شیپ اس قسم کا تھا کہ انہوں نے کہا یار اس میں جتنی محنت کرو گے یہ وہ لک نہیں آئے گا اس میں, تو آپ جاؤ ویسے ہی ویٹ اٹھا لیا کرو تاکہ صحت اچھی ہو جائے. لیکن آپ مقابلہ جیتنے کے لیے اگر کھڑے ہونا چاہتے ہو تو یہ جو ہے اس کے لیے یہ باڈی اس کو قدرت کی طرف سے, جیسے اللہ نے کسی کو ذہین بنا دیا, کسی کو بیوقوف بنا دیا. اب جو بیوقوف فطرتاً پیدائشی بیوقوف ہے وہ جتنے مرضی بادام کھا لے وہ ذہین نہیں ہو سکتا, اور جو پیدائشی ذہین ہے وہ بادام نہ بھی کھائے تو کیا ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے. کچھ چیزیں تو ہے کہ خوراک سے کور ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں بہت گفٹڈ ہوتی ہے. ذہانت, حافظے کا تیز ہونا, خوبصورت ہونا, بصورت ہونا, یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. تو اپنی طرف سے اگر اس میں گڑبڑ کرو گے تو حساب دینا پڑے گا. جو اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے. اور ہر بھاری جسم والا آدمی بیمار بھی نہیں ہوتا, یہ بھی ذہن میں رکھو. ہر بھاری جسم والا بیمار نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے, میں نے ایسے 100 سال کی عمر کے لوگ دیکھے ہیں, بہت بھاری بھرکم تھے مگر 100 سال جیتے ہیں. ڈاکٹر تو کہتے ہیں نا موٹا آدمی زیادہ نہیں زندہ رہ سکتے ہیں اگر ان کی صحت اچھی ہے, وہ اسٹرکچر ہی اسی قسم کا ہے. تو لیکن کھانے کی وجہ سے اگر موٹا ہو رہا ہے نا تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو وہ بشیر تھے, ان سے کسی نے کہا کہ تم اپنے منہ میں تو قابو رکھ نہیں سکتے, وہ کھاتے تھے وہ پھوڑ رہے بالکل کیا ہو گئے تھے, وہ جیسے پرکار کی جو نا ویسے. تو ان کو یہ بات دل پہ لگ گئی. تو انہوں نے کہا آئندہ سے میں اپنے منہ پہ انشاءاللہ کام کروں گا. چھوڑ دیے پراٹھے اور یہ سب فضول چیزیں, نشے وشے کی کیفیت چھوڑ دی, چائے سگریٹ تمباکو پان, اور ایکسرسائز شروع کی اور بہت کنٹرول کیا کھانے پر. نیچرل میٹھا کھایا, یہ چینی وینی ترک کر دی. ورزش بھی کی, جم کی, سوئمنگ کی, جاگنگ کی, نماز روزہ کی, ساری چیزیں.
اللہ کی قدرت تھوڑے دن میں سمٹ کے کیا ہو گئے فٹ فاٹ. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شوگر ہونے والی تھی آپ کو, جس شوگر کو آپ نے 30 سال آگے دھکیل دیا ہے, اب آپ کو 20 سال تک شوگر کا کوئی امکان, حالانکہ شوگر بس حملہ کرنے والی تھی اور چشمہ اتر گیا. چشمہ لگا ہوا تھا, ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چشمہ ایک دفعہ لگ جائے تو اترتا نہیں ہے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے, بعض لوگوں کے چشمہ بھی اتر جاتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, نہیں یہ بات کہاں سے آئی, ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اس نے اپنے اوپر قابو کیا نا, تو وہ زندگی اچھی ہونا شروع ہو گئی. فٹ فاٹ زندگی, سونے جاگنے کے اوقات, تو اس زندگی میں زیادہ مزہ تھا یا وہ جو پہلی والی زندگی تھی بشیر بھائی کی وہ زیادہ اچھی تھی؟ تھوڑی دیر کی تو مزہ تھا اس میں, رکھا ہوا ہے تو گھوڑو لو, اس کے بعد کیا ہوگا ٹینشن ہی ہوگی. جب بھی جسم میں چربی بڑھتی ہے سب سے پہلے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے, دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم, ذہن کی جو فریشنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے, ہر وقت سست سے ادھر پڑے گا تو گاڑی میں کسی کا نہیں بیٹھتا ہے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھتے تو لڑک جاتی ہے, بیٹھا ہوا مطالعہ کرتا ہے تو ٹیڑھا میڑھا اسٹڈی کرتے ہیں نا یہ لوگ, ٹیڑھے میڑھے بیٹھتے, ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا, ان سے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا. یہ زندگی ہے کوئی. ہمارے جو شیخ تھے نا 78 سال کی عمر میں نے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا ہوں, ایک ٹانگ پہ سہارا بوجھ دے گی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے یہ تھوڑا سا بوجھ ایک ٹانگ پہ ہوتا ہے, جب ادھر تھکے تو تھوڑا سا بوجھ دوسری ٹانگ پہ. حضرت جب بھی کھڑے ہوتے تھے بالکل اسٹریٹ, کسی سے بات کر رہے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے. بیٹھتے تھے بیان کے لیے 1-2 گھنٹہ ایسے کمر بالکل سیدھی ہوتی, اور جب دروازہ کھولتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کھولتے تھے, کہتے تھے یہ بیماروں کا طریقہ طرف گیٹ کھولنے کا, ہمیشہ ہاتھ نیچے رکھا اور ایسے کر کے گیٹ کھولا, اور کہتے تھے یوں گیٹ کھولنے میں نقصان کیا ہے, پھر نمبر لگاتے تھے, ذہن بہت تیز چلتا تھا. فرمایا نمبر 1 یہ کہ آپ اپنا کمزور ہونا ثابت کر رہے ہو دنیا کے سامنے, اپنی کمزوری دنیا کو بتا رہے ہو کہ میں اتنا بڈھا ہو گیا ہوں کہ میں ایسا نہیں کھول سکتا, میں یوں ہی کر کے کھولتا, حالانکہ دروازہ ایسے نہیں کھل جاتا. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دیوار پہ ہاتھ لگ کے وہ جگہ کیا ہو جائے گی, گندی ہو جائے گی, جس کا کوئی صفائی کا طریقہ, کیونکہ آپ اس کو واش کریں گے تو کلر اکھڑے گا وہاں سے, پھر کلر لگائیں گے تو پھر نشان پڑ جائے گا, کہتے پھر پورا کپڑا ہی کلر ہوگا. تو ذہن انسان کا فریش ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور صحت کی بہت بڑی اس میں ضمانت ہے. تو میں اس کر رہا ہوں, کچھ لوگ ایسے جو خواہشات کے غلام بن کے خوش رہنا چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے جو خواہشات کی مخالفت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اپنے جسم کو مشقت کا عادی بناؤ گے تو بڑی ہنسی خوشی زندگی آپ کی گزرے گی. اور اگر آرام طلب بنا دیا کہ کھاتا رہوں, مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا, مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی, تو اس میں وقتی طور پر تو بڑی لذت ہے, مگر اس سے زندگی کا سکون بولو بھائی خراب ہوتا ہے. آج یونیورسٹی کے طلبہ آئے تھے نا جامعہ, میں نے ان سے کہا کہ فجر سے پہلے جاگنگ کیا تو دیکھو سارا دن بہت ہنسی خوشی اچھا گزرے گا سارا دن, کیونکہ بہت مشکل کام ہے. تو سردیوں میں روزہ رکھیں, گرمیوں میں بھی رکھیں, سردیوں میں آسان ہے, ابھی عادت ڈالنے کے لیے پڑ جائے گی. جب تک تکلیف ہوگی, پہلے دن روزہ ہوگا نا تو مجھے بتوائیں دیں گے کیا مصیبت میں ڈال دیا, نہ روزہ ہے, نہ پان ہے, نہ چائے ہے, نہ بات, کام میں دل نہیں لگے گا. تو آپ اس سے یہ سمجھیں گے کہ یار اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے, نقصان. لیکن ہمت کر لیں, تھوڑا سا صبر کریں, چند دن عادت ڈالیں. کسی کام کی عادت ڈالی جاتی نکلتی ہے تو اتنے اچھے ہو جائے. پھر میں افطاری کی بات کر رہا تھا, افطاری کا کھجورے کھائیں, فالتو فالتو چیزوں سے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں چند کھجورے کھائیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایسے فٹ فاٹ. اب جب آپ سیدھے ہو گئے اور آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے جو انرجی چاہیے تھی مل گئی ہے, تو ہاتھ روکتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں چونکہ میرا سارا دن کا روزہ تھا, چونکہ آج میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور آج میں نے دوپہر کھانا بھی چونکہ نہیں کھایا, لہذا اب میں جائیدادیں کھا جاؤں گا. ٹھیک ہے, اب تو جو چیز سامنے آئے گی کھا جاؤں, دسترخوان کھا جاؤں گا, میں سارے کپڑے میں ہی کھاؤں گا, ساری روٹیاں میں ہی کھاؤں گا, پوری پلیٹ میں کھاؤں گا. چلو شروع میں کھا لیں آپ, میں اتنا نہیں آپ کو کہہ رہا ٹینشن میں, لیکن آپ ہاتھ روکنا سیکھو یار. یہ دنیا سے بے رغبتی کھانے پینے میں ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بہت قناعت کی ہے. چند نوالے, آپ اتنی حدیث ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے چند نوالے کافی ہیں. اتنی اچھی صحت رہے گی. جب آپ نے کھا لیا آپ کو احساس ہوا ہے کہ مجھے ویکنیس ہو رہی تھی, شوگر لیول لو ہو جاتا ہے نا, ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی, اٹھے نماز کے لیے چلے, بلکہ نماز کے بعد افطاری کریں. آپ آج کل تو ٹائم نہیں ہوتا اتنا,
تو نماز کے بعد افطاری کی ایسے کھایا. پھر جب آپ کہیں گے یار مجھے دوبارہ ایسی کمزوری ہوئی کھا لیں, پابندی تھوڑی ہے. ہم چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں کیا کریں, ٹھوسیں. پھر کیا ہوتا ہے, مگرمچھ کی طرح ٹھوس کے نا وہ حالت ہوتی ہے جو منگو پیر کے مگرمچھ کی حالت ہے. آپ جانتے ہیں ان کی منتیں لوگ پورے کرنے کے لیے سلاخوں سے پورے گوشت ٹھوس رہے ہیں اور وہ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی زندگی گزر رہی ہے, ان کی کوئی ہوش نہیں ہے, کھا کھا کے ان پہ چربی جمع ہو گئی, وہ کھا نہیں رہے ہوتے. کہتے ہیں یار پڑ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں منت پوری کر کے سلاخوں سے گوشت میں ڈالا. ہمارے استاد کہتے تھے یہ جو مقبولہ ہے نا, اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو تھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. یہ ہم نے اللہ کی قدرت دیکھی ہے منگو پیر کے, مگر باقی ان کو رزق مل رہا ہے چھپڑ پھاڑ کے. نہیں چاہ رہے مگر ٹھوسنا چاہ رہا ہے. تو ان کی کوئی زندگیاں نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے. یہ جو گھوڑا ہے نا, گھوڑا پہلے زمانے میں عرب لوگ کیا کرتے تھے, گھوڑا جب سست ہو جاتا تھا اور وہ جنگوں میں پھرتی ختم, اس کو بھوکا رکھتے تھے تاکہ اس کی چربی کیا ہو, کھلے. پھر وہ پھرتیلا بنتا تھا, ایک دم سلک اسپاٹ بنتا تھا. پھر وہ چلا کے لگاتا تھا. ورنہ ان کو کھلاتے رہو وہ کیا ہو جاتا ہے, میں نہیں آ رہا بھائی, اس کو تھوڑے بیٹھے ہوئے چل پہ جایا میں نہیں آ رہا. تو چست آدمی خوش رہتا ہے, نماز میں بھی دل لگتا ہے, اور نیند بھی آپ کی کم ہو جائے گی. زیادہ سونا بھی نہیں پڑے گا, وہ بھی ٹائم آپ کا بچ جائے گا. جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا زیادہ سونا پڑے گا, کیونکہ نیند ہے جو کھانے کو ہضم کرتی ہے. جو زیادہ کھائے اور کم سوئے وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور کم کھاؤ گے تو کم سوئے انشاءاللہ تازگی حاصل ملے. تو اللہ نے قرآن دیا, لیکن ہم نے روزہ رکھنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر کسی کی سمجھ میں یہ تقریر نہ آئے کہ نہیں روزے میں تو میں کمزور, کوئی بات نہیں یار, اللہ خوش ہو جائے گا. تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو کیا جا رہا ہے, اور کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا. مغرب سے لے کے فجر تک کھانے کا بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس, اور مزہ آئے گا کھانے کا بھی کیا آئے گا انشاءاللہ. سردیوں کے روزے تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں. تو پیر اور جمعرات کا رکھ لیں, ایام چیز کا رکھ لیں, بلکہ ہمت کر کے شروع میں 10 دن تو رکھ ہی لیں تاکہ عادت تو چلے نا. ورنہ ہر پیر کو اتنی ٹینشن ہوگی یار کون روزہ رکھے. تو ہمت کر کے 10 دن کیا کریں, دیر بار 6:30. یہاں جو خواتین بیان سن رہی ہیں یا فیس بک پہ, یا آپ لوگ سن رہے ہیں یا فیس بک پہ, وہ ہمت کر لیں کل سے 10 دن کے روزے کی نیت کر لو نا یار. کیا جا رہا ہے, ابھی جاؤ گھر سے بچوں کو بھی تھوڑا سا, جو بچے بالے ہیں یا تھوڑا قریب گرو ہے ان کو تھوڑا بیٹا کل سے 10 دن کا روزہ نہیں رکھے تو زبردستی نہ کریں ان کے اوپر. تو بیگم کو بھی بولے بیگم 10 دن کا روزہ ٹھیک ہے نا رکھتے, اگر وہ رکھ لے ٹھیک ہے, نہیں رکھے تو آپ رکھ لیں. تو 10 دن کی کیا ہوگا, عادت ہو جائے گی. ورنہ صرف پیر اور جمعرات کو جو ہے نا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے. جو کام مشکل لگتا ہے ایک دفعہ کر لو. ایک صاحب مجھے کہتے تھے میرا نماز میں دل نہیں لگتا بالکل, میں نے کھڑے کو 100 رکعتیں پڑھ لوں. ایک دفعہ ہمت کر کے 100 رکعتیں پڑھ لوں. انہوں نے کہا اتنا دل لگ رہا ہے اس کے پاس. جس کام کا دل نہ کرے وہ کام ہمت کر کے ایک مرتبہ کر لو, ایسی کی تیسی. جوان آدمی کو تو چیلنج قبول کرنے کا مزہ آتا ہے. چیلنج اپنے آپ کو بھی دیا کرو نا بھائی. ایک نوجوان لڑکا تھا, بدنظری کی عادت تھی, تو میرے کئی بیان سنے, اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ 40 دن میں تم ایک دفعہ بدنظری کر کے دکھا دے. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, دیکھ دیکھ بڑا چیمپئن ہے. اپنے آپ کو چیلنج کیا, کہہ رہا ہے رسول اللہ 40 دن تک بدنظری نہیں ہو. جب 40 دن نہ ہو تو پھر بدنظری کی عادت کافی حد تک بولو بھائی چھوٹ جائے. انسان کو پاکیزہ رہنے کے پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے. یار چھوڑو کیا کرو, دماغ بھی گندا اور جناب لباس بھی خراب رہتا ہے ایسے لوگ. تو ہمت کر کے کر لیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس لے کے ہم آپ کے گھر پہنچیں گے, آپ کو ڈر لگ رہا ہے نیت کرتے ہوئے یار ہم نے نیت کر لی, میں بھی نیت کر رہا ہوں, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے میں بھی نہ رکھوں, تو یہاں پولیس لے کے میرے گھر پہنچ جائے کہ آپ نے بولا تھا. تو نیت ہے نا, کوئی ہم کوئی ایگریمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے. میں بھی نیت کر لیتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں. 10 دن کا روزہ رکھیں گے, کیا خیال ہے. اس لیے یہ کہ 10 دنوں کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے کہ تاکہ ہم روزے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں, بھوکا پیاسا رہ کے کام کرنے کا بھی عادی بنا لیں. اور پھر ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ روزہ رکھے تو صبح سحری کے بعد سوئے, شام 4 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھنا, یہ پھر اور خراب روٹین ہو جائے گی. تو روزہ رکھے اپنی ساری کام کرنے ہیں, وہ کوئی کسی کام سے اوائڈ نہیں کرتا. ہاں چند دنوں تک تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا کام میں کمی آ جائے وہ برداشت کریں, پھر انشاءاللہ جب عادت ہو جائے گی نا تو آپ کو روزے رکھنے میں انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہوگا. ایسے ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے, ساری زندگی روزے رکھے انہوں نے. صاحب ہدایہ برہان الدین برجینانی رحمہ اللہ تعالیٰ 13 سال مسلسل روزہ رکھا ہے, 13 سال. اور ایسے صحابہ بھی ہیں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے. اور ٹھیک ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے ایسے, ہماری صحت اس قابل نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے. ایک دن ناغا ایک دن
روزہ اس طرح، کیونکہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. روزہ جب کنٹینیو رکھتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے. اب ایک دن روزہ رکھا عادت لگنے لگی تو اگلے دن دعویٰ کر لیا، پھر روزہ رکھا پھر دعویٰ کر لیا، تو عادت نہیں پڑتی اور ہر دفعہ روزہ رکھنے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس ٹینشن سے بھی جسم کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط. جس کام کا ارادہ کرو گے اب اس کام کو کر گزرو گے. بھائی کل ہے تو ہے، رکھنا ہے پھر چاہے نہ چاہے. تو یہ بھی ہے سوچے آپ کو، اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ کر لیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں سونے کا مٹکا دوں گا، اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے، یہ منزل طے کرنی پڑے گی. سب سے پہلے التائبون، گناہ ہو جائے تو سچی اور پکی توبہ. الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا سے ذکر اذکار کرنا ہے. السائحون، العابدون، عبادت کرنی ہے. اور السائحون، روزے رکھنے ہیں. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے، خاص طور پہ تہجد کی نماز ہے، تو بس تو فرض نماز کی پابندی ہو جائے. الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. کہیں غلط بات نظر آئے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں. معاشرے میں جو بھی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں گے، چاہے آپ کو اس پہ کوئی معاوضہ نہ بھی ملے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی بھی طرح سے معاشرے کی جتنی آپ میں استطاعت ہے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر جائز نہیں ہے. یاد رکھیں جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے بقدر آپ نے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے اور نیکیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے. اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ، یہ تمام کام اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کرنے، اپنے طریقے سے نہیں کرنے، اپنے طریقے سے نہیں کرنے. جی میرے حساب کتاب سے ایسا ہونا چاہیے. آپ کریں جو شریعت نے بتایا ہے وہ حدود کے اندر رہتے ہیں. ہم ابا کو گریبان سے پکڑ کے نماز کی تشریف کے لے کر آئے کہ الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہوں. یہ اللہ کی حدود سے کیا ہو جائے گا؟ تجاوز ہو جائے گا. جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے علماء سے پوچھ کے اس طرح سے کرنا ہے. تو ایسے یہ اللہ نے فرمایا یہ کسی راستے کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ادراک ما العقبہ، یہ ہے جنت کی گھاٹی. جیسے سونے کا مٹکا کہیں رکھا ہوا ہو نا تو گھاٹیوں میں ہوتا ہے نا کہیں سنگلاف چٹانوں کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے. تو اللہ نے ان اعمال کو کیا فرمایا؟ سنگلاف، چٹانے اور گھاٹیاں اور کھائیاں، یہ انہیں کراس کر کے تم نے کہاں پہنچنا ہے؟ اس سونے کے مٹکے کو حاصل کرنے کے لیے. اور وہ سونے کا مٹکا نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ عظیم چیز ہے، وہ جنت ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مالا عین رات، ایسا مزہ ہے اس میں کہ آج تک کسی آنکھ نے وہ لذت دیکھی نہیں. یہ نائٹ کلب کیا ہوگی، یہ موسیقی کی محفلیں کیا ہوگی، یہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو کچھ دھوم دھماکہ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہ فرمایا مالا عین رات، کسی آنکھ نے وہ منظر آج تک دیکھا نہیں ہے. ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی لذت کی چیزیں سنی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر، اور اگر سوچنے کے لیے بیٹھ جائے نا کوئی شخص کہ یار اتنا مزہ ہوگا، پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا، پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہے نا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، کیونکہ اس کا خیال کسی بشر کے دل میں گزر ہی نہیں سکتا. اب لوگوں کو یہاں شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اتنی مزیدار جنت کیوں بنائی اللہ نے؟ بھائی وہ اللہ ہے، وہ اپنے حساب سے بنائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا. دیکھو ایک آدمی نے آپ کی دعوت کی، غریب آدمی اپنے حساب سے دعوت کرتا ہے اور سیٹھ کی دعوت اس کے حساب سے ہوتی ہے. داؤد ابراہیم سیٹھ نے آپ کی دعوت کی، اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا، اس نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے. آپ غریب آدمی تھے لیکن کوئی تعلق تھا اس سے، اس نے آپ کو غریب ہونے کے باوجود بھی دعوت دی تھی. اب آپ جب اس کے بیٹے کے ولیمے کی دعوت میں گئے ہو، دال چاول پکینے بعد آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار بولو نا یار، دال چاول پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دال چاول بنے ہیں وہاں، کھچڑی بنی ہوئی ہے. آپ سیٹ آدمی سے بولو گے یار یہ کیا مذاق ہے یار، اتنے بڑے سیٹ ہو دال چاول کھلا رہے، ہم تو آئے اس چکر میں تھے یار آج تو ولیمے کا جو لک ہے وہ تو آج تک ایسا ولیمہ ہم نے کبھی دیکھا ہو گئی. تو کیا اپنی اوقات کو دیکھو، تمہیں تو گھر میں یہ بھی میسر نہیں ہے. میں نے تو پھر دال کے ساتھ تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا بھی لگا دیا، سلاد اور رائتا وغیرہ بھی رکھی ہے، تو گھر میں یہ بھی کھاتے. تو تمہیں میں تمہاری اوقات سے بھی اچھا کھلا رہا ہوں. تو آپ سے کہو گے بھائی ٹھیک ہے ہماری اوقات سے اچھا کھلا رہے ہو، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہمیں آپ سے یہ توقع، ہمارا خیال تھا کہ آپ کا ولیمہ ہے تو اب آپ کے حساب سے ہوگا، ہمارے حساب سے
جو آدمی دعوت کرتا ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، وہ مہمان کے حساب سے نہیں کھلاتا. مہمان کون آ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. مہمان کی بھی رعایت ہوتی ہے اس میں، لیکن اپنا بھی ہوتا ہے کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں. تو جب داؤد ابراہیم یہ کام نہیں کر سکتا یا کوئی بھی سیٹ یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ کنجوسی اور کفر کا طعنہ برداشت وہ یہ کبھی نہیں برداشت کرے گا کہ لوگ میری دعوت کھا کے جائیں اور باتیں بنائیں. سنتے تھے بڑا سیٹ ہے، کھلاتا کیا ہے؟ پاپے چائے میں ڈبو کے رکھے ہوئے، ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے، اور لکھا ہے ڈبو کے کھانے کا بہت مزہ ہے، پاپے پہ ڈبو کے کھانے. تو میرے بھائی جب کوئی ایک انسان جو فطرتاً کنجوس ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسان تو بخیل ہے، اس کو تو خرچ کرنے میں ڈر لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ سارے خزانے دے دوں نا جو میرے پاس ہے، تو بھی انسان اس کو روک لے، خشیت الانفاق کی طرح سے نہیں خرچ نہ ہو جائے. اتنا کنجوس ہے انسان. تو جب ایک کنجوس انسان وہ کنجوسی کا طعنہ برداشت نہیں کرتا، تو اللہ جو جواد اور کریم ہے اور اس نے جنت مہمان نوازی کے طور پہ سجائی ہے، اور اس کے لیے بھی ہر ایک کی کوئی انٹری نہیں ہے. اس پہ ان لوگوں کو ہے جو مجاہدے کر کے آئے اور قربانی دے کر آئے اور امتحان سے پاس ہو کر آئے. تو میرے بھائی پھر وہ جنت ہمارے تصورات سے یقیناً کئی گنا بڑھ کر ہے. اس میں قرآن نے جتنا بیان کیا وہ تو تفصیلات مثالیں ہیں جو سمجھانے کے لیے، وہ اصل نہیں ہے. تو جنت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس جنت کا یقین ہو کہ اس میں حوریں ملیں گی، مجھے ایک بات بتاؤ، 70 حوریں تو جنت میں ملیں گی، ان کا جو اللہ نے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو الگ ہے. دنیا میں آپ کو جو جنت میں حور ملے گی نا، اس جیسی کوئی خوبصورت عورت دنیا میں نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو اس سے آپ کی شادی ہو جائے گی. رکھ لو گے فوراً، بہت خوبصورت عورت ملے. بھائی شرط کو لگا دے کہ میں کیونکہ سیروزہ لگا ہوا میرا، لہٰذا مجھے کون چاہیے، مجھے کیا چاہیے، داڑھی والا بندہ چاہیے. بعض خواتین یہ شرط لگاتی ہیں، اس چڑھ جائے نا، جب سوار ہو جائے ساری قربانیاں کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. فیس بک پہ بوڑھے بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے، تو وہ ایک لڑکے نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور لڑکی بن کے ان سے چیٹنگ شروع کر دی. اب وہ بوڑھے میاں بیچارے شیطان تھوڑے کو بہکا دیتا ہے. ایسے کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے. انسان کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے. کسی دوسرے کو دلیل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہارے عیوب کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا. یہ بہت غلط ہوتا ہے فیس بک پہ جو کسی کا امتحان لیتے ہیں لڑکی بن کے ایسے کرتے ہیں. یہ کسی شریعت نے کسی کو اجازت نہیں کی کسی کو ٹٹولنے کی. سمجھ رہے ہیں کہ اندر سے کیا ہے کون ہے. بعض دفعہ ایک اچھا بھی ہوتا ہے لیکن شیطان مفتی طور پر اس کو بہکا دیتا ہے. تو یہ کوئی بھی بہک سکتا ہے. تو بیچارہ گاڑی والا آدمی اٹھا، اس کو جناب کیا کر دیا، لڑکی بن کے وہ بیچارہ شیشے ہوتا ہے، اس کی چھٹی کپڑی بات ہوتی ہے. اور ایسے میں نے سنا آج کل روگی آتے ہیں آواز کے اندر. اب وہ اس کو جناب کہا کہ آپ جو ہے نا اپڈیٹنگ پوائنٹ طے ہو رہا ہے. اتنا آگے بات چل پڑی ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کہاں ملاقات کر. تو انہوں نے کہا کہ آپ چشمہ لگا کے کیپ پہن کے آئیے گا. کوئی جگہ بتا کہ وہ لڑکے نہیں، وہ لڑکی بنا ہوا بنا جگہ آئیے گا، اور لال رنگ کی آپ جیکٹ پہنیے گا. وہ بزرگ پہ بہت ہی عجیب سے لگ رہی ہے لال رنگ کی جیکٹ. وہ بالکل لڑکوں والا اسٹائل بنا کے آئیے گا، مجھے آپ کی اسکول میں اچھے لگے. وہ بیچارے وہاں آ کے ٹہل رہے ہیں اور ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی، اپنی فیس بک پہ بعد میں نکال دی. ان کے بیٹے بھی دیکھنے کے ہمارے ابا کی حرکتیں ہیں. بتایا کہ یہ ڈیٹ مارنے ہے. وہ کوئی ڈیٹ پیٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو عشق جب سوار ہو جائے تو ایک سفید ریش آدمی وہ لال رنگ کی بڑھتی ہوئی جیکٹ بھی پہن لیتا ہے، محبوب کی خاطر سب کچھ کر لیتا ہے. کیسے واقعات ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، خوشیاں کر لی، لٹک گئے. تو بھائی ہم نے حور دیکھی نہیں ہے ابھی، حور ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حور کے، میں حوروں کو ایسے ذکر کر رہا ہوں کہ باقی چیزیں آپ لوگ کی سمجھ میں آئیں گی. حقیقت حضرت مولانا طاہر شریف صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے مدارس کے طلبہ میں. وہ بڑا حوروں کا انہوں نے نقشہ کھینچا، جامع رشید میں ان کا بیان تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تم لوگ سارے جوان ہو، مجھے پتا ہے تم جنت کی لالچ کیوں کرو گے، حور کی وجہ سے. تو جب اللہ نے بھی نقشہ کھینچا ہے تو اللہ نے بھی تو لالچ دی ہے. میں نے بتایا کہ یہ ہے سامان ہے تمہارے لیے، میں نے وہاں انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ رکھا ہے تمہارے لیے. تو اب کیا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر دنیا میں
یعنی جس کے حسن و جمال کی اللہ بے پناہ تعریف کر رہا ہو. مقصورات فی القیام, خیموں میں بند کر دیا وہ. کأنہن الیاقوت والمرجان, یاقوت اور مرجان کے موتیوں کی طرح ہیں, پتھروں کی طرح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو حور ہے, یراق خصوصہما من وراء اللحم, اس کی جلد اتنی شفاف ہے, شفاف سمجھے ٹرانسپیرنٹ, ایسی شیشے کی طرح اس کی پنڈلی ہے کہ اس کی پنڈلی کا کوزہ بھی باہر سے جھلکتا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت گوشت کی بنی ہوئی ہو, انسان ہو, مگر اس کی پنڈلی کا کوزہ بھی نظر آ رہا ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے, شیشے کی پنڈلی ہوگی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاقوت اور مرجان کے پتھروں میں اگر دھاگا ہو تو باہر سے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم نے نہیں پڑھا, اللہ نے کیا فرمایا, کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن بيض مكنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا, کوئی کام کرنا نہیں ہوتا, ایسے ان کی جلد ہے. یہ تو مثالیں ہیں, مثالیں دی جا رہی ہیں. قاصرات الطرفین, عین کہتے ہیں عینات کی جمع ہے, عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو کتنی, اب آپ ان کے چکر میں, دنیا کی عورتوں کے چکر میں, بدنظری اور حرام کاری کے چکر میں ان عورتوں سے ہاتھ دھوئے, حسرت ہے, افسوس. تو اگر یقین ہو جائے کہ یہ ملیں گی تو میرے بھائی پھر بدنظری بہت مشکل ہو جائے گی. آدمی کہے گا یار میں اس کو دیکھ کے اس کو اس سے کیوں محروم ہو جاؤں, لیکن یقین سونے کے بٹکے کا کنفیوز ہے, پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, پتہ نہیں یہ جنت کے وعدے اللہ نے کیے ہیں, شہد اور دودھ کی نہریں, شہد اور دودھ کی نہروں سے لوگ خوش نہیں ہوتے. اب جنت میں جب بیان کروں نا نوجوان کو بتاؤ وہاں شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, چہرے پہ کوئی کھلکھلاہٹ نہیں آتی, بالکل جیسی بھول کا ذکر آئے گا تو سارے. یہ میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے, اس لیے میں جنت کی جب بات کروں تو حوروں پہ ڈائریکٹ حوروں پہ لے آؤں, بھائی باقی چیزیں ان کی سمجھ میں. اللہ نے فرمایا مدہاں مکان گہرے باغات ہیں جن کے پھل قطوفہا دانیاں, پھل زمین پہ لٹکے ہوئے ہیں. کنیا پری میں بھی بڑے خوبصورت باغات ہیں, پھل زمین پہ کیا ہوتے ہیں, لٹکے ہوئے. تو وہ تو جب دیکھیں گے تو آنکھیں روشن ہوگی نا, وہ کیسے گہرے باغات ہیں, ان کی آبشاریں کیسی بہ رہی ہیں, اور اللہ نے وہاں کیسے خوبصورت محل بنائے ہیں, اور متکئین علی فرش, کیسے گاؤں تکیہ لگا کے محفلیں ہوں گی, بیٹھیں گے. اور فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, خدمت کے لیے تو خوبصورت بچے ہوں گے, ان کو قرآن نے مثال دی ہے, اتنے زیادہ ہوں گے وہ خدمت کے لیے بچے, اور اتنے خوبصورت. فرمایا اذا رأیتہم, جب تم ان کو دیکھو گے, حسبتہم لؤلؤا منثورا, تمہیں ایسے لگے گا جیسے ایک تصویر ٹوٹتی ہے نا, اس کے موتی بکھر جاتے ہیں, ایسے موتی جنت کے اندر بکھرے ہوئے, ایسے پیارے خوبصورت بچے تو خدمت کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے. کیسی اللہ نے حسین جنت بنائی ہے, قرآن بار بار اس کی تعریف کر رہا ہے, بار بار. وکواعب اترابا, جب جوان عورتیں ہیں, ہم عمر ہیں, محبت کرنے والی ہے, تو وہ ایک نہیں ہے, کسی کو 70 ملے گی, شہداء کو 70 ملتی ہے, حفاظ کو بھی ملے گی. اور جس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس نے غصے میں قابو کیا, بعض جگہوں پہ غصہ جاری کرنے کا حکم ہے, بعض جگہوں پہ غصہ روکنے کا حکم. باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو کڑوا گھونٹ پینے کا حکم ہے, باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو پینے کا حکم ہے. بیوی پہ اگر ناحق غصہ آ رہا ہے, بعض لوگ آتے گھر میں ایک دم چنگیز خان کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, بھائی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اللہ کی بندی, سے اخلاق سے بات کر لو, تھوڑا بہت ٹھیک ہو جائے کھانے کے خدمت میں, تو وہاں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ غصے کا گھونٹ پی لو. تو غصے کا کڑوا گھونٹ اللہ کی خاطر جہاں پیا, صحیح حدیث ہے بخاری کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب غیظا وهو قادر, کہ جو غصہ جاری کرنے پر قادر تھا پھر بھی پی لیا. ایسے پیارے الفاظ ہیں, اس لیے کہ باس کے سامنے غصہ آتا ہے تو وہ سب پیتے ہیں, کیونکہ وہاں غصہ جاری کر ہی نہیں سکتے, ہر جگہ تھوڑی غصہ جاری ہے. ایک چولہا باریک ساتھ کی نہیں جا رہا تھا, ایک موٹا تازہ پہلوان وہاں سے گزرا, اس کو مذاق سمجھا, اس دولے آدمی کو اس نے دھکا دے کر زمین پہ گرا دیا. جب گرایا تو اس کو غصہ بہت آیا, یار میرے ساتھ ایسا پڑا. اب اس نے سوچا اگر انتقام لیتا ہوں تو ایک اور دفعہ دھکا دے دے گا, اور انتقام نہیں لیتا تو بڑی بےزتی ہوگی, لوگ کہیں گے یار اس نے تمہیں ایسے چلتے ہوئے گرا دیا, تمہاری کوئی عزت ہی نہیں. تو یہ ذہن بڑا ہوشیار تھا اس کا, کولیسٹرول بالکل بھی نہیں تھا, بالکل بھی نہ, اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس دبلے نے اس موٹے سے کہا کہ یار یہ تم نے سنجیدگی میں دھکا دیا مذاق سے. اس کا خیال تھا بولے گا مذاق سے نہیں ہے, چلو اچھا اچھا ماشاء اللہ مذاق ماشاء اللہ ایسے کر کے میں نکل جاؤں گا. تو اس دولے نے اس موٹے سے پوچھا, پہلوان سے پوچھا کہ تم نے مذاق سے یہ دھکا دیا ہے
یا باقاعدہ سنجیدگی سے دیا. اس نے کہا پہلے جان کر سنجیدگی سے دیا, وہ مذاق کر. تو کون کہتے ہیں اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. اچھا ہوا تم نے جان بوجھ کر دکھا دیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں. یہ کہا اور کون وہاں سے اگلا دھکا آ جائے. تو پہلوان کے سامنے, طاقتور کے سامنے, تو پولیس والے کے سامنے, آفیسر کے سامنے غصہ آتا ہے مگر انسان پی جاتا ہے, وہ مجبوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور پہ غصہ آئے غصہ جاری کر سکتے ہو مگر اللہ کی خاطر جو پی گیا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ اس کو مخلوق کے سامنے بلائیں گے. فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ. اللہ فرمائیں گے یہ اتنی ساری حوریں کھڑی ہوئی ہیں, ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ میری بیوی ہے. ایک دفعہ پینے کے عوض میں کیا ہے؟ کیوں؟ میں نے ایک حدیث پہ بڑا غور کیا کیونکہ علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ قیامت کے دن جو بدلہ ملے گا نا وہ عمل کی جنس میں سے ہوگا. جس قسم کی نیکی ہوگی اسی قسم کا بدلہ ہوگا. آپ اگر غور کریں نا جو قیامت میں جو ثواب اللہ نے جن چیزوں پہ رکھا ہے جس قسم کی نیکی ہے بدلہ بھی اسی قسم. تو ایک جوان آدمی کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہی ہے کس میں. گرل فرینڈ ہوتی ہے, خوبصورت عورت میں ہوتی ہے. تبھی تو دیکھو نا لوگوں کی کال آتی ہیں سارے گناہ چھوٹ گئے بدلدری نہیں چھوٹ رہی. ہوتا ہے نہیں, لوگ کہتے ہیں نوجوان لوگ کہتے ہیں حضرت سارے گناہ چھوٹ گئے بدلدری کم وقت نہیں چھوٹ گئی. تو یہ فطرت ہے انسان کی, مرد کی, لڑکے کی, نوجوان کی. تو اور غصے کو جب انسان جاری کر سکتا ہو تو اس کو پینا سب سے کڑوا عمل ہے. تو سب سے کڑوے عمل کے بدلے میں اللہ سب سے زیادہ میٹھی چیز آپ کو دے گی. صحیح آئی بات؟ جس چیز میں انسان کو سب سے زیادہ راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے, جس کے لیے خود خوشیاں ہوتی ہیں, جس کے لیے غموں سے لڑتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں فیس بک پہ جا کے, بلکہ آپ ہسپتالوں میں جائیں, سب سے زیادہ خودکشی کے ریشو جو ہے ناکام محبتوں کے ہیں. عشق ہوا مگر ملی نہیں, اس لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا اور جہاں کھڑے تھے وہیں سے چھلانگ لگا کے گر گئے. کیسی حرام بہت ہے یار. تو چونکہ اس پہ سب سے زیادہ پہلا قتل کی کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوا تھا. قابیل نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کیا عورت کی لالچ. تو اب کیا ہے, اللہ کہتے ہیں سب سے کڑوا عمل کیا تو تمہیں جس چیز میں سب سے رغبت ہے وہ میں دوں گا. فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ. فرمائیں گے یہ اتنی ساری ہے جو جس کو بولے گا نا وہ تیری بیوی. تو ہر دفعہ کنٹرول کرو گے اس کے عوض میں کیا خیال ہے؟ جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں جنت کا وہ تو مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کیا مولوی بولوں کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. لیکن لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ تم پہ ہنس رہے ہیں, کل تم ان کے اوپر ہنسو. یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ کوئی مولویوں کی سیاسی یا سیاستدانوں کی سیاسی باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کی باتیں. اللہ فرماتے ہیں میں نوازوں گا تو میں اپنے حساب سے نوازوں گا تمہیں. تو ہمیں بات یہ ہے کہ جو اللہ جو سونے کے مٹکے دینے والا ہے ہمیں ان مٹکوں کی جیسی لالچ ہونی چاہیے ویسی لالچ ہے نہیں, کیونکہ ایمان بڑا کمزور ہے. ڈرتے ہیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہاں والی دلی گئے, یہاں بھی کوئی اسی روڈ پہ چکر نہیں رہا, ایسی مولوی جیسی خوشبو زندگی گزر رہی ہے اور جناب ادھر بھی کچھ نہیں ملا. نظر کی حفاظت, سب کو اپنی بہن سمجھو, سب کو اچھی سمجھو, سب کو اپنا سمجھو, نہ کوئی سیٹنگ نہ کوئی. تو یہ کیا بنایا ہے؟ تو وہ زندگی بور بور, حالانکہ بور زندگی نہیں ہے, زیادہ سکون والی زندگی ہے. تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, زیادہ سکون ہے اس کو. ورنہ انسان گندے کو یاد رکھو کبھی سکون نہیں ملتا. جس کے کپڑے میلے ہو, جس کا جسم گندا ہو, وہ سکون میں ہوتا ہے یا نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے زیادہ سکون ملتا ہے؟ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنو, پھر خوشبو لگاؤ, کیسا مزہ آتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جو گندا عمل جب ہونا, جسم آپ کے گندے اعمال کر رہا ہو تو بھی سکون نہیں. حالانکہ نہانا دھونا ایک مشکل کام ہے, ٹینشن والا کام ہے, کپڑے دھوتے صاف کرنا. تو یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے مگر اس میں سکون زیادہ دیر کا ہے. تو ایسے ہی گندا عمل سے بچنا, یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے مگر اس میں سکون زیادہ ہے. اور گندا عمل کر لینا اس میں تھوڑی دیر کی لذت ہے مگر بے سکونی کی سڑان ہوتی ہے. لیکن تھوڑے سے مزے کی خاطر میں کہتا ہوں یہ سوتے کیسے ہیں یار, تم اٹھتے کیسے ہو. تو ہر وقت دانتوں میں ذرا سی انسان کے درد جمع ہو جائے کتنی بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے یہ ناخن تھوڑے سے بڑھتے تھے نا, اتنے پریشان ہوتے تھے, ہر وقت کیسے کلیئر کرتے رہتے. کہتے جب تک ناخن نہیں کاٹو میں حیران ہوتا ہوں خواتین پر بھی چاقو جیسے ناخن رکھ کے کیسے سکون مل رہا ہے بھائی تمہیں. تو ہر وقت بے چینی ہے, ہر وقت کی ٹینشن ہے. تو بھنگی کو سکون نہ مل رہا ہو, ایک دفعہ اس کو نہلائیں,
डेटॉल से तालाब से नहलाए, साफ सुथरे कपड़े पहनाए और मस्जिद में अच्छे खुशबू वाले माहौल जला के बिठाएं, वो भंगी पर से थोड़े दिनों में तौबा कर लेगा, बोलेगा भाई मैं कोई और माश इख्तियार करूंगा, मैं ये नहीं, क्योंकि उसने ये चीजें देखी नहीं है तो उसको उसी गटर में सुकून मिल रहा है। तो इसी तरह याद रखो, जैसे लिबास की गंदगी से इंसान बेसुकून होता है, इसी तरह अमाल की गंदगी से भी इंसान बेसुकून होता है। तो अल्लाह की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए। जब अल्लाह की बातों पर यकीन होगा तो फिर रात की तन्हाई में उठकर जहन्नम के खौफ से आंसू भी निकलेंगे और जन्नत की लालच में आंसू निकलेंगे। फिर इंसान मांगेगा अल्लाह से, अल्लाह उस जन्नत से मुझे महरूम न करना जो तुमने अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर। अल्लाह ने मुसलमानों की अहले ईमान की दुआओं को जिक्र किया कि अल्लाह फरमाते हैं ये लोग उठते हैं रात की तन्हाइयों में, ये चलो रात को नहीं उठा जाता, दिन में भी इंसान मांग सकता है अल्लाह से दुआ, तो दुआ समझ के मांगे। फरमाया कि दुआएं क्या होती हैं, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, ए अल्लाह हमने एक पैगंबर को सुना, मुनादी जो निदा लगा रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ। हम क्यों मोमिन हैं? इसलिए कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा है। ईमान की दावत इस कायनात में अगर किसी ने दी है, जिसकी दावत बाकी है, वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए पैगंबरों की दावतें खत्म हो गई, उनके असरार खत्म हो गए। खालिस तौहीद की दावत अगर बाकी है, जिसकी निदा पूरी दुनिया में चल रही है, जिसकी पुकार, वो कौन है? वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी पुकार उलमा के जरिए, तबलीग वालों के जरिए, खानकाहों के जरिए, किताबों के जरिए पूरी दुनिया में फैल रही है, मगर वो दावत है किसकी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। तो वो क्या है? अल्लाह फरमाते हैं कि ये नेक लोग क्या करते हैं? अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम, कि हमने मुनादी को सुना, चाहे बराह रास्त सुना हो या बिलवास्ता सुना हो, हमने सुना, वो कह रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, फ़आमन्ना, हम अपने रब पर ईमान ले आए और ईमान लाकर फिर अपने वो काम शुरू कर दिए जो ईमान के तकाज़े हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं अभी क्या करते हैं? रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना, ऐ अल्लाह अगर हमसे कभी कोताही हो जाए अनजाने में, इंसान है बहुत सी चीजों का पता नहीं होता, तो फग़फिर या माज़ी में